اولاد کو لخت جگر بھی کہا جاتا ہے، یعنی جگر کا ٹکڑا۔ کوئی بھی والدین بھلا کب چاہتے ہیں کہ ان کے جگر پاروں کو کوئی گزند پہنچے۔ خصوصاً دنیا کی کوئی بھی ماں اپنی اولاد کا برا سوچ نہیں سکتی، لیکن اس مرتبہ ملک صاحب کا واسطہ ایسی ماں سے پڑ گیا تھا جو اپنی اولاد کی دشمن نظر آ رہی تھی۔ مگر حقیقت کیا تھی، اسی کا سراغ لگاتے ملک صفدر حیات کی تفتیشی کہانی۔ ایک تپتی دوپہر میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھانے داری کر رہا تھا، اور موسم و حالات چاہے کتنے بھی سخت کیوں نہ ہو، اگر انسان کے پاس بے پناہ مصروفیت ہو تو اس سختی کا احساس کم سے کم ہو جاتا ہے۔ ان دنوں میرے پاس مصروفیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا علاقے کے تمام جرائم پیشہ افراد با جماعت حج یا عمرہ کے لیے علاقہ چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اس لیے بھی اس روز مجھے موسم کی شدت کا کچھ زیادہ ہی احساس ہو رہا تھا۔ میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ دن کیسے گزرے گا کہ قدرت نے میرے لیے کام نکال ہی لیا۔ میرے عملے کے ایک اہلکار نے کمرے میں آ کر اطلاع دی، ملک صاحب نواز بھٹی آپ سے ملنے آیا ہے۔ کون نواز بھٹی؟ میں نے اطلاع فراہم کرنے والے کانسٹیبل سے پوچھا۔ کانسٹیبل نے بتایا نواز ادھر علاقے ہی میں رہتا ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، وہ فرنیچر وغیرہ کا کام کرتا ہے۔ تم اگر نواز بھٹی کو اچھی طرح جانتے ہو تو پھر تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا وہ کس کام سے تھانے آیا۔ میں نے کانسٹیبل کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، میں نے اسے بہت پوچھا ہے جناب۔ کانسٹیبل نے بتایا، لیکن وہ کہتا ہے معاملہ خاصا ذاتی نوعیت کا ہے، وہ آپ ہی کو بتائے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے پرمانی انداز میں سر ہلایا، اسے میرے پاس بھیج دو۔ تھوڑی دیر کے بعد نواز بھٹی میز کی دوسری جانب میرے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے گہری نظر سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کی عمر 50 اور 55 کے درمیان رہی ہوگی۔ رنگت گندمی اور قامت درمیانہ تھی۔ وہ نہ تو موٹا تھا اور نہ ہی اسے دبلا کہا جا سکتا تھا۔ وہ متناسب بدن کا مالک ایک صحت مند شخص تھا، لیکن اس کے چہرے پر موجود تاثرات سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کسی گہری پریشانی میں گھرا ہوا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، ہاں جی بھٹی صاحب، آپ کا کیا مسئلہ ہے جو آپ صرف مجھے ہی بتانا چاہتے ہو؟ نواز بھٹی کے چہرے پر کچھ ایسا اعتبار اور بردباری نظر آتی تھی کہ میں نے اسے تم کی بجائے آپ کے صفے میں فٹ کیا تھا۔ اس نے ایک لمحہ سوچا، مجھے وہ تذبذب کی کیفیت میں مبتلا محسوس ہوا۔ پھر اس نے رازدارانہ انداز میں بتایا، تھانے دار صاحب، بیٹی کا معاملہ ہے۔ بیٹی؟ کس کی بیٹی؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اب میری بیٹی جناب، وہ بدستور دھیمی آواز میں بولا، میں سمیرا کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کی بیٹی کو کیا ہو گیا؟ میں نے الجھن بھری نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے بتایا سمیرا کو سلمہ نے گم کر دی ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ سلمہ کون ہے؟ میری بیوی ہے تھانے دار صاحب، یعنی ماں نے بیٹی کو گم کر دیا، کہیں چھپا دی ہے؟ جی ہاں یہی صورتحال ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جلدی سے بولا، میں بہت پریشان ہوں جناب۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے نواز سے پوچھ لیا، کیا سلمہ سمیرا کی سگی ماں ہے؟ جی ہاں بالکل سگی، اس نے جواب دیا۔ سمیرا نے سلمہ ہی کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ نواز بھٹی کے جواب نے مجھے بری طرح الجھا دیا۔ میں نے کہا، ایک ماں کو اپنی ہی بیٹی گم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ یہ بات سمجھ میں بیٹھ نہیں رہی۔ پھر میں نے اسے دریافت کیا، آپ کی بیٹی کی عمر کیا ہوگی؟ 24 سال، نواز بھٹی نے جواب دیا۔ کیا سمیرا کی شادی ہو گئی؟ اس نے سر کو اسپاتی جنبش دیتے ہوئے کہا، 1 سال پہلے میں نے بڑی دھوم دھام سے اس کی شادی کی تھی، لیکن میری بچی کی قسمت ہی خراب ہے، ایک دن سکھ کا دیکھنا اسے نصیب نہیں ہوا۔ نواز بھٹی اپنی پریشانی کو جیسے جیسے آگے بڑھا رہا تھا، میری الجھن میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا، کیا تم اور سلمہ ایک ہی چھت کے نیچے زندگی گزار رہے ہو؟ آپ بغیر کسی سبب میں اسے آپ سے تم پر لے آیا۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں بڑی رسانیت سے کہا، جی ہاں، ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ تمہاری اور اولادیں؟ سمیرا سے چھوٹے 3 بچے ہیں، نواز بھٹی نے بتایا، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ بڑا بیٹا عرفان 20 سال کا ہے اور میرے کام کاج میں ہاتھ بٹاتا ہے۔ اس سے چھوٹا عدنان میٹرک میں پڑھ رہا ہے اور سب سے چھوٹی حمیرہ ہے۔ حمیرہ کی عمر 8 سال ہے۔ سمیرا تمام بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہے۔ اس کی وضاحت ختم ہوئی تو میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو نواز بھٹی، تمہارے مسئلے کو میں بالکل سمجھ نہیں سکا ہوں۔ تم جو کچھ بتا رہے ہو وہ ممکن دکھائی نہیں دیتا، یا تو تم غلط بیانی سے کام لے رہے ہو یا پھر کوئی اور گڑبڑ ہے۔ میں تمہارے مسئلے کو ہضم نہیں کر پا رہا ہوں۔ آپ یقین کریں تھانے دار صاحب، وہ ملتجیانہ انداز میں بولا، میں نے ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ کہیں تو میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ قسم کھانے سے اور پینے سے کام نہیں چلے گا نواز بھٹی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خیال افروز لہجے میں کہا، اور پھر پوچھا، تمہاری بیٹی کہاں سے غائب ہوئی ہے؟ اپنے شوہر کے گھر سے یا تمہارے گھر سے؟ وہ اپنی سسرال سے گم ہوئی ہے، نواز بھٹی نے بتایا۔ اور تمہیں یقین ہے کہ سمیرا کو اس کی سگی ماں سلمہ نے غائب کیا ہے؟ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے استفسار کیا۔ بالکل میں سچ کہہ رہا ہوں جناب، وہ منت ریز لہجے میں بولا۔ آپ کو میری بات کا یقین کیوں نہیں آ رہا؟ تمہاری بات پر یقین کرنے کے لیے میرا مطمئن ہونا ضروری ہے۔
میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، سمیرا کو غائب کرنے میں سلمیٰ کا کون سا مقصد کار فرما ہے؟ کوئی بلا وجہ کسی کے لیے اتنا سنگین قدم نہیں اٹھاتا۔ نواز بھٹی گہری سنجیدگی سے بولا، سلمیٰ سمیرا کے شوہر خلیل کو پسند نہیں کرتی، وہ اسے کسی چکر میں پھنسانا چاہتی ہے، اس لیے سلمیٰ نے سمیرا کو خلیل کے گھر سے غائب کیا ہے تاکہ سارا ملبہ خلیل کے سر پر گرے، سمیرا کی گمشدگی کے بارے میں سب اسی سے سوال کریں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، سمیرا کی سسرال کہاں پر واقع ہے؟ یہیں پر جناب، اگووال میں، نواز بھٹی نے جواب دیا۔ اوہ، میں نے گہری سانس خارج کی اور سوال کیا، کیا تم نے خود اپنی آنکھوں سے سلمیٰ کو سمیرا کو اغوا کرتے دیکھا ہے؟ نہیں جناب، وہ فکر مند نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو سلمیٰ نے سمیرا کو اغوا کرنے کے بعد کہاں چھپا رکھا ہے؟ جی نہیں، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر تو بڑی گڑبڑ ہے، میں نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے سمیرا کو غائب ہوتے دیکھا ہے اور نہ ہی یہ جانتے ہو کہ گم کرنے کے بعد سلمیٰ نے اسے کہاں رکھا ہے، اس کے باوجود بھی تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ سلمیٰ نے اپنے داماد کو پھنسوانے کے لیے سمیرا کو اس کی سسرال سے اغوا کیا۔ تم نے سلمیٰ کی جس انداز میں کردار نگاری کی ہے، ایسے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تمہاری بیوی مجرمانہ ذہن رکھنے والی مار دھاڑ سے بھرپور شاہکار قسم کی کوئی عورت ہے۔ بالکل بالکل، نواز بھٹی بڑی سرعت سے گردن کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولا، وہ اسی قسم کی عورت ہے۔ میں چند لمحات تک بغور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے نواز بھٹی کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کا شمار ان شوہروں میں ہوتا تھا جو اپنی بیویوں سے خوش نہیں ہوتے بلکہ ان سے عاجز رہتے ہیں۔ سلمیٰ کے ذکر پر اس کے چہرے کے تاثرات میں ایک خاص قسم کی بیزاری اور ناپسندیدگی جھلکتی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے دو ٹوک انداز میں اس سے کہہ دیا، نواز بھٹی، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری بیٹی سمیرا کو بازیاب کروں تو اس کے لیے مجھے سب سے پہلے تمہاری بیوی سلمیٰ سے ایک تفصیلی ملاقات کرنا ہوگی۔ جناب یہ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ اضطراری لہجے میں بولا، اس سے معاملہ اور بھی بگڑ سکتا ہے، کہیں وہ سمیرا کو کوئی نقصان ہی نہ پہنچا بیٹھے۔ میرے لیے اپنی بیٹی کی سلامتی بہت اہم ہے۔ کیا تمہارے دیگر 3 بچوں کو پتہ ہے کہ ان کی آپاز سمیرا گم ہو چکی ہے؟ نہیں جناب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ابھی تک یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں۔ آپ پہلے آدمی ہیں جنہیں میں بتا رہا ہوں، اس لیے تو میں صرف آپ ہی سے بات کرنا چاہتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے نواز بھٹی کی ذہنی صحت پر شک ہوا۔ میں نے محسوس کیا کہ یا تو وہ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا تھا اور یا پھر اس کا ذہنی توازن ہی درست نہیں تھا۔ شاید اس نے میری سوچ کو پڑھ لیا۔ ٹھہرے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، لگتا ہے اس طرح بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب میں آپ کو کھل کر بتاتا ہوں۔ عجیب انسان ہو تم بھی، میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ تو کیا آپ تک مجھے بند کر یہ رام کہانی سنا رہے تھے؟ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اب شروع بھی ہو جاؤ جناب، یہ کہانی ذرا لمبی اور پیچیدہ ہے۔ وہ ڈرے ڈرے انداز میں بولا، آپ کے پاس وقت تو ہے نا؟ اس کا آخری جملہ سن کر بے اختیار مجھے ہنسی آ گئی۔ وہ ایسی ہی بات تھی جیسے اس وقت کوئی شخص کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر یہ پوچھ رہا ہو، کیا خیال ہے آج خاصی گرمی محسوس نہیں ہو رہی؟ اگر بارش ہو جائے تو کیسا رہے گا؟ اس کی کتھا سننے کے لیے میرے پاس اس روز وقت کی کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے میں نے بڑی فراخ دلی سے کہہ دیا، تم وقت کی پرواہ نہ کرو، شروع ہو جاؤ۔ نواز بھٹی شروع ہو گیا۔ میں اس کی بیان کردہ کہانی میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی اس کیس کے پس منظر سے آگاہ ہو جائیں۔ 1 سال پہلے نواز بھٹی نے بڑی دھوم دھام سے سمیرا کی شادی کی تھی۔ فرنیچر وغیرہ کا اس کا اپنا کام تھا، لہٰذا اس حوالے سے اس نے بڑھ چڑھ کر بیٹی کو جہیز دیا تھا۔ جہیز کے دوسرے آئٹمز بھی پورے لوازمات کے ساتھ شامل تھے۔ نواز کا خیال تھا کہ اس کی بیٹی سسرال میں خوش و خرم رہے گی، لیکن چند روز بعد ہی اس کا یہ خیال خام ثابت ہو گیا۔ شادی کو ابھی 1 ماہ بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ سمیرا روتی دھوتی مائکے آ گئی۔ ماں نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے پوچھا کہ کیا ہوا بیٹی، کیا کسی نے تم سے کچھ کہا ہے؟ کچھ؟ سمیرا کے آنسو نکل آئے۔ کچھ نہیں، بہت کچھ، میں اس گھر میں اب قدم بھی نہیں رکھوں گی۔ ہوا کیا ہے؟ کچھ پتہ تو چلے۔ سلمیٰ بے حد پریشان ہو گئی۔ ماں کے سوال کے جواب میں سمیرا نے روحانسی آواز میں بتایا کہ اس کی سسرال کسی جہنم سے کم نہیں۔ اس کی ساس نصیرہ بہت ہی چالاک اور مکار عورت ہے، اس نے سمیرا کا جینا دوب بھر کر رکھا ہے۔ خلیل پوری طرح اپنی ماں کے اشاروں پر چلتا ہے۔ شادی کے بعد چند روز تک تو وہ ٹھیک ٹھاک رہا، پھر وہ اپنی ماں کا ہم نوا بن گیا۔ دونوں نے مل کر اسے اتنا تنگ کیا کہ وہ واپس آ گئی ہے۔ اس صورتحال نے سلمیٰ کو فکر مند کر دیا۔ اس نے بیٹی سے پوچھا، کیا خلیل اور اس کی ماں کو پتہ ہے کہ تم یہاں آئی ہو؟ میں کسی کو بتا کر نہیں آئی، سمیرا آنسو پوچھتے ہوئے بولی، میری ساس اس وقت پڑوس میں گئی ہوئی ہے اور خلیل دکان میں بیٹھا ہوا ہے، میں چپ چاپ نکل آئی ہوں۔ نواز بھٹی نے مجھے بتایا کہ سمیرا کی سسرال صرف انہی 2 افراد پر مشتمل تھی، یعنی خلیل اور اس کی ماں نصیرہ بی بی۔ خلیل کا ایک چھوٹا سا کریانہ اسٹور تھا جہاں وہ دن بھر بیٹھا دکانداری کرتا رہتا تھا۔ کافی عرصے پہلے خلیل کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یعقوب بہت ہی نیک اور شریف انسان تھا۔
سلمہ نے سمیرہ کی بات سنی اور جوش میں آ گئی۔ میں دیکھتی ہوں ان ماں بیٹے کو، آخر ایسی کون سی تکلیف ہے جو وہ تمہیں تنگ کر رہے ہیں؟ آؤ میرے ساتھ۔ اماں بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، سمیرہ نے پریشان لہجے میں کہا۔ وہ بہت کمینگی کریں گے، تم نہ ہی جاؤ تو اچھا ہے۔ میں جاؤں گی نہیں تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ سلمہ نے جھنجھلاہٹ امیز انداز میں کہا۔ اسی وقت نواز بھٹی گھر میں داخل ہوا۔ وہ صبح سے اپنی دکان میں کام کر رہا تھا اور کسی ضروری کام سے گھر آیا تھا۔ ماں بیٹی کو سوگوار کیفیت میں بیٹھے دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے بیوی سے پوچھا، کیا بات ہے سلمہ؟ سمیرہ خیریت سے تو آئی ہے نا؟ نواز بھٹی نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے تمام بچوں میں سمیرہ کو سب سے زیادہ چاہتا تھا، وہ بھی اس کا بہت خیال رکھتی تھی، لہٰذا سمیرہ کو ماں کے پاس افسردہ بیٹھے دیکھا تو اس کا ماتھا ٹھنک گیا۔ چنانچہ بے چین ہو کر اس نے بیٹی کی خیریت پوچھ لی تھی۔ خیریت نہیں ہے نواز، سلمہ نے جواب دیا، ان ظالموں نے میری بچی کو اپنے گھر سے نکال دیا ہے۔ گھر سے نکال دیا ہے؟ نواز بھٹی بڑی حیرت سے یہ جملہ دہرایا۔ مگر کیوں؟ اس نے ایسا کون سا قصور کیا ہے؟ نواز کو اپنی بیوی کے بیان پر اس لیے بھی یقین نہیں آیا تھا کہ ایسے کسی واقعے کے ظہور پذیر ہونے کے دور دور تک امکانات دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اسے تعجب اس بات پر تھا کہ ایسا کیسے ہو گیا؟ شادی کو ابھی ایک ماہ بھی پورا نہیں ہوا تھا، پھر سمیرہ کے ساتھ ایسا بے-رحمانہ سلوک کیوں؟ اسے کس خطا کی سزا دی جا رہی تھی؟ یہ تو تم اپنی لاڈلی ہی سے پوچھ لو، سلمہ نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا۔ نواز بھٹی سمیرہ کو لے کر الگ کمرے میں بیٹھ گیا۔ اسے پوچھنے لگا کہ اس کے ساتھ سسرال میں کیا واقعہ پیش آیا۔ سمیرہ نے روتے ہوئے باپ کو شوہر اور ساس کی زیادتیوں سے آگاہ کیا۔ نواز نے اس کی بپتا پوری توجہ سے سنی اور آخر میں اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں، آرام سے گھر میں بیٹھو، میں رات کو خلیل سے خود بات کروں گا، تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بیٹی کو دلاسا دینے کے بعد نواز بھٹی اپنی بیوی کے پاس آ گیا اور بولا، میں جس کام سے گھر آیا تھا وہ تو ذہن سے ہی نکل گیا، تمہارے پاس میں نے کچھ پیسے رکھوائے تھے نا، وہ دے دو۔ اچانک اس رقم کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ سلمہ نے پوچھا۔ میں فرنیچر کی تیاری کے لیے جس شخص سے لکڑی لیتا ہوں نا، وہ آیا ہوا ہے، میں نے پچھلا حساب تو صاف کر دیا ہے لیکن اسے پیسوں کی ضرورت ہے، کہہ رہا ہے کہ اگر میں بندوبست کر دوں تو وہ مال بیچ کر حساب برابر کر دے گا۔ میں نے سوچا اس موقع پر اس کی مدد کرنا فائدے کا سودا ہے، آگے چل کر لکڑی کا بھاؤ بڑھنے والا ہے، لیکن اس کا وعدہ ہے کہ وہ آنے والے پورے سال میں ریٹ نہیں بڑھائے گا۔ اس نے سلمہ کے پاس جو رقم رکھوائی تھی وہ سلمہ نے نکال کر اس کے حوالے کر دی۔ نواز گھر سے نکلنے لگا تو سلمہ نے پوچھا، اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کا اشارہ سمیرہ کی طرف تھا۔ نواز نے کہا، میں نے سمجھا بجھا کر اسے چپ کروا دیا ہے، میں رات کو خلیل کے پاس جاؤں گا اور اس سے معاملات پر بات کروں گا، پتہ تو چلے کہ وہ ماں بیٹا ہماری بچی کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں، آخر اس کا قصور کیا ہے، اور اگر رات سے پہلے ادھر سے کوئی اسے لینے آ گیا تو؟ سلمہ نے سوالیہ نظر سے شوہر کو دیکھا۔ نواز نے کہا، تم کسی بھی قیمت پر سمیرہ کو جانے نہ دینا، اگر خلیل خود آ گیا اور اس نے سمیرہ کو اپنے ساتھ لے جانے کی ضد کی تو کیا کروں؟ سلمہ نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ وہ اس کا خامند ہے، ایسا مطالبہ کر سکتا ہے۔ وہ اس کا خامند ضرور ہے، لیکن میں نے اپنی بیٹی کو اس کے ہاتھ فروخت نہیں کیا۔ نواز بھٹی نے جذباتی لہجے میں کہا، سمیرہ کوئی لاوارث اور بے سہارا لڑکی نہیں کہ وہ دونوں اس کے ساتھ جو چاہے کرتے پھریں۔ میں مر نہیں گیا، زندہ ہوں ابھی۔ اگر نصیرہ آئے تو تم دو ٹوک الفاظ میں سے کہہ دینا، میں ان سے بات کرنے کے لیے ان کے گھر آؤں گا، اور اگر خلیل خود سمیرہ کو لینے آ جائے تو اس کے ساتھ زیادہ سختی سے پیش نہ آنا بلکہ اسے سیدھا میرے پاس بھیج دینا، میں خود اس سے بات کر لوں گا۔ نواز بھٹی اپنی بیوی کو ہدایات دے کر دکان کی طرف چلا گیا۔ اس نے لکڑی کے بیوپاری کو رقم دی اور اس سے تھوڑی گپ شپ کی اور رخصت کر دیا۔ اس کے بعد اس نے خود کو کام میں مصروف کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی یہ کوشش برابر نہ ہو سکی۔ اس کے دل میں سمیرہ کی طرف سے جو بے چینی بیٹھ گئی تھی، اس نے نواز کو بے قل کیے رکھا۔ اس کا کسی کام، کسی بات اور کسی شے میں جینا لگا۔ ہزار سوچ بچار کے باوجود بھی وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اچانک حالات نے یہ پلٹا کیوں کھایا۔ شادی سے پہلے سب ٹھیک تھا، ان کی منگنی کوئی سال بھر رہی تھی، دونوں پارٹیوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا رہا تھا، عید، شب برات اور خوشی کے دیگر مواقع بھی ادھر سے وہ تمام تقاضے نبھائے جاتے رہے تھے جو ایسے وقت کے لیے مخصوص ہیں۔ نصیرہ جب بھی ان کے گھر آتی یہی بات کرتی کہ کب وہ لوگ سمیرہ کو رخصت کر رہے ہیں۔ وہ سمیرہ کو اپنی بیٹی بنانے کے لیے بہت بے چین تھی۔ خلیل کا رویہ بھی بڑا فرما بردارانہ تھا، وہ ایک معقول اور سلجھا ہوا انسان نظر آتا تھا، پھر سب کچھ کیوں بدل گیا، وہ بھی صرف ایک ماہ کے اندر؟ نواز بھٹی کے ذہن میں یہ خیال بھی آیا تھا کہ کہیں واقعی اس کی بیٹی کا کوئی قصور نہ ہو، وہ ساس کا مناسب خیال نہ رکھتی ہو یا خلیل کے سامنے زبان چلاتی ہو، چنانچہ انہوں نے اس کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ ایسے معاملات میں رائے کا پہاڑ بنتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ نواز نے سمیرہ کو بڑے لاڈ پیار سے پالا تھا، وہ ان کی پہلی اولاد تھی اور شادی کے 5 سال بعد پیدا ہوئی تھی، لہٰذا اسے والدین خصوصاً نواز بھٹی کی بہت زیادہ محبت اور توجہ ملی تھی۔ نواز جانتا تھا کہ وہ غصے کی تیز اور زبان کی غیر محتاط ہے، جو بچے بڑے ناز نہروں سے پروان چڑھتے ہیں ان کی نفسیات میں یہ رنگ آ ہی جاتا ہے۔ انہی وجوہات کی بنیاد پر اس نے سوچا تھا کہ کہیں یہ سمیرہ کی زبان درازی اور غصے ہی کا ثمر تو نہیں،
اس سلسلے میں اس نے کریت کر سمیرا سے پوچھا تھا، لیکن اس کا جواب یہی تھا، نہیں ابا، میں نے ان دونوں کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، میں نے اس ایک ماہ میں ان ماں بیٹے کا اتنا خیال رکھا ہے جتنا ساری زندگی آپ لوگوں کا نہیں رکھا ہوگا۔ اس جواب کے بعد نواز بھٹی خاموش ہو گیا تھا۔ اسے امید تھی، بلکہ یوں کہیں کہ خوش گمانی تھی، کہ اس کے خلیل کے گھر جانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ خلیل کو جیسے ہی پتہ چلے گا سمیرا گھر میں نہیں ہے تو وہ اس کی تلاش میں سیدھا نواز کے گھر پہنچے گا اور پھر سلمیٰ اسے نواز کی دکان پر بھیج دے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ان ماں بیٹے میں سے کسی نے ان کے گھر یا دکان کا رخ نہ کیا اور شام ہو گئی۔ اس صورت حالات نے نواز بھٹی کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ سمیرا سے وہ یہ قید کر چکا تھا کہ وہ خود گھر چھوڑ آئی ہے، اور ان ماں بیٹے میں سے کسی کو اس کی اس حرکت کے بارے میں علم نہیں۔ انہوں نے باقاعدہ ہاتھ پکڑ کر سمیرا کو اپنے گھر سے نہیں نکالا تھا۔ یہ اور بھی خطرناک صورتحال تھی۔ اگر انہوں نے اسے گھر سے نکالا ہوتا تو بات دوسری تھی، لیکن موجودہ حالات میں تو انہیں فکر مند ہونا چاہیے تھا۔ وہ فکر مند نہیں ہوئے تھے، اگر ہوئے ہوتے تو اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے۔ نواز بھٹی کو اپنے اس فیصلے پر افسوس ہونے لگا کہ اس نے سمیرا سے یہ کیوں کہا تھا کہ وہ خاموشی سے گھر بیٹھی رہے۔ اسے چاہیے تھا کہ اسی وقت خلیل یا اس کی ماں نصیرہ سے جا کر ملتا اور اس معاملے کی تحقیق کرتا کہ وہ لوگ خواہ مخواہ اس کی بیٹی کے ساتھ ظلم و زیادتی کیوں کر رہے ہیں، لیکن اس نے بیٹی کی محبت اور جذبات میں آ کر وہ الفاظ کہہ دیے تھے جس پر اب اسے پچھتاوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پریشان تو تھا ہی، اس بات نے اسے گہری فکر میں ڈال دیا کہ نصیرہ یا طفیل میں سے کوئی سمیرا کو پوچھنے نہیں آیا تھا۔ ان کے اس شفاق رویے سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ انہیں سمیرا کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس خدشاتی سوچ نے نواز بھٹی کی پریشانی میں کئی گنا اضافہ کر دیا۔ وہ اپنے دل میں مختلف نوعیت کے اندیشے بٹھائے اور ذہن میں امکانی خطرات جگائے دکان بند کرنے کے بعد خلیل کی طرف چلا گیا۔ چھوٹے بیٹے سمیرا سے چھوٹے عرفان کو اس نے گھر بھیج دیا تھا۔ اگوال کوئی بہت بڑا گاؤں نہیں تھا کہ اسے اپنی دکان سے خلیل تک پہنچنے میں گھنٹہ آدھا گھنٹہ لگ جاتا۔ وہ صرف 5 منٹ کے بعد خلیل کی دکان کے سامنے کھڑا تھا۔ خلیل کی دکان ابھی کھلی تھی اور وہ گاہکوں کے ساتھ مصروف تھا۔ نواز بھٹی پر نظر پڑتے ہی وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ رسمی لیکسلا کے بعد نواز نے کہا، پتر، میں تم سے کوئی ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ چاچا، ضروری باتیں میں نے بھی بہت ساری کرنی ہے، طفیل نے معتدل لہجے میں کہا۔ آپ گھر جا کر بیٹھو، میں ابھی دکان بند کر کے آتا ہوں۔ کیا گھر میں تمہاری ماں موجود ہے؟ نواز نے احتیاطاً پوچھ لیا۔ جی چاچا، ماں گھر ہی میں ہے، خلیل نے جواب دیا۔ خلیل کا گھر اسی گلی میں واقع تھا۔ نواز بھٹی تھکے ہوئے قدموں سے اپنی بیٹی کے سسرال کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد خلیل بھی گھر پہنچ گیا۔ پھر وہ تینوں سمیرا والے گمبھیر مسئلے کو درمیان میں رکھ کر بیٹھ گئے۔ اس وقت وہ تینوں انتہائی سنجیدہ تھے اور اپنا اپنا موقف بیان کر رہے تھے۔ نصیرہ نے تو شکایات کا جیسے دفتر کھول دیا تھا۔ خفگی امیز لہجے میں وہ کہنے لگی، یہ بھی بھلا کوئی بات ہے کہ تمہاری بیٹی کو کھانے اور سونے کے سوا کوئی کام ہی نہیں آتا؟ میری بڈھی ہڈیاں کب تک چولہا چکی اور برتن جھاڑو کریں گی؟ میں نے خلیل کی شادی کی تھی اور سوچا تھا کیا مجھے بھی کچھ آرام ملے گا، لیکن لگتا ہے کہ آرام میرے نصیب ہی میں نہیں۔ دنیا جہان کا عیش آرام تو تمہاری بیٹی کے حصے میں آیا ہے۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، کبھی کسی کام کے لیے کہہ دوں تو صاف انکار کر دیتی ہے، کہتی ہے طبیعت ٹھیک نہیں۔ کھانے اور سونے کے وقت اس کی طبیعت بالکل بھلی چنگی ہو جاتی ہے، بس کام کرتے ہوئے موت آتی ہے۔ میرے تو اب تھوڑی سی بچی ہے، مرتے جیتے گزار ہی لوں گی، لیکن یہ اپنے خصم کا تو خیال رکھے نا۔ نصیرہ نے معنی خیز انداز میں بات مکمل کی تو نواز بھٹی الجھ کر رہ گیا۔ نصیرہ نے اب تک سمیرا کے حوالے سے جو الفاظ استعمال کیے تھے انہیں سن کر نواز کا کلیجہ چھلنی ہو گیا تھا، لیکن وہ وہاں معاملے کو بنانے آیا تھا، بگاڑنے نہیں، لہٰذا تلخ و ترش کو وہ پی گیا۔ خلیل کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، ہاں پتر، کیا سمیرا تمہارا خیال نہیں رکھتی؟ یہ کیا بتائے گا؟ تم مجھ سے پوچھو نواز بھٹی۔ خلیل کے کچھ بولنے سے پہلے نصیرہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ نواز خلیل کو چھوڑ کر نصیرہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، انسان شادی کس لیے کرتا ہے؟ خوشی کی خاطر نہ، لیکن لگتا ہے اس شادی کے بعد تو میرے بیٹے کی پہلی خوشیاں بھی باقی نہیں رہی۔ تمہاری بیٹی اسے نئی خوشیاں کیا دے گی؟ اسے تو سونے ہی سے فرصت نہیں۔ وہ دکان سے تھکا ماندہ گھر آتا ہے تو یہ اسے سوئی ہوئی ملتی ہے۔ خلیل کو کھانا میں خود نکال کر دیتی ہوں، بس صبح یہ خلیل کے جاگنے سے پہلے اٹھ جاتی ہے۔ اب تم ہی بتاؤ نواز بھٹی، خلیل تمہاری بیٹی کو بیوی بنا کر کیوں لایا ہے؟ کیا محض اس لیے کہ گھر میں ایک فرد کا اضافہ ہو جسے ہم ہر وقت سوتے اور کھاتے ہوئے دیکھتے رہیں، اسے کام میں مصروف دیکھنا کبھی نصیب نہ ہو؟ آخر خلیل کی بھی تو کچھ خواہشیں ہوں گی، یہ بھی اپنی بیوی سے کچھ چاہتا ہوگا، لیکن تمہاری بیٹی کو ایسے کسی کام سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر لمحے بھر کو متوقف ہوئی، پھر بڑے معنی خیز انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولی، نواز بھٹی، تم مرد ہو، میری بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوگے، اب میں اسے زیادہ کھل کر اور کیا بتاؤں؟ نواز واقعی اس کی بات کی تہہ میں پہنچ گیا تھا۔ اگر نصیرہ سچ کہہ رہی تھی اور سمیرا ازدواجی معاملات میں خلیل سے تعاون نہیں کر رہی تھی تو نصیرہ اسے سمجھا سکتی تھی یا سلمیٰ کو اس بارے میں بتاتی۔ سلمیٰ بیٹی کو کسی اچھے پیرائی میں زندگی کے نشیب و فراز و تقاضوں سے آگاہ کر سکتی تھی۔ یہ تو انتہائی
نامناسب تھا کہ اتنی سی بات کے لیے سمیرہ کے ساتھ جانوروں ایسا سلوک کیا جاتا۔ نصیرہ کو آج پہلی مرتبہ نواز نے اتنے خراب انداز میں بات کرتے دیکھا تھا۔ اس کی زندگی کا یہ شیڈ پہلی مرتبہ نواز کے سامنے آ رہا تھا۔ اس نے پلک چھپکتے میں یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ انتہائی نامعقول اور فتنہ پرور عورت تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی نامعقولیت اور فتنہ پروری ابھی تک نواز کی نظر سے اوچھل تھی۔ نواز نے تحمل اور بردباری سے نصیرہ کے اعتراضات بالفاظ دیگر الزامات سنے، پھر وہ خلیل کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، پتر تم فکر نہ کرو، میں سمیرہ کی ماں سے بات کروں گا، وہ اسے اچھی طرح سمجھا دے گی، تمہیں میری بچی سے کوئی اور شکایت تو نہیں؟ وہ دمادوں والے مخصوص فرعونی انداز میں بولا، مجھے اپنی تو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ میرا خیال رکھے یا نہ رکھے، میں کسی نہ کسی طرح گزارا چلا ہی لوں گا، مگر وہ اماں پر تو توجہ دے۔ اماں اس سے کام کاج کے لیے کہتی ہے تو وہ آگے سے زبان چلانے لگتی ہے، میری تو خیر ہے، لیکن میں اپنی آنکھوں کے سامنے اماں کی بے عزتی ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھ سکتا نا چاچا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو میرے پتر، نواز بھٹی نے اپنے داماد کے مصنوعی زخموں پر بالکل اصلی ہمدردی کا پھایا رکھتے ہوئے کہا۔ کسی بھی بیٹے کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کو بے عزت کر دے۔ اگر سمیرہ نے واقعی ایسی بے ادبی اور گستاخی کی ہے تو میں اسے بری طرح ڈانٹوں گا، انشاءاللہ آئندہ تمہیں ایسی کسی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اب تو خوش ہونا۔ وہ شیشے کی نلکی میں سیدھا کرنے کی غرض سے رکھی جانے والی ایک شے کی فطرت کے عین مطابق ٹیڑھا ہوتے ہوئے بولا، میں خوش کیسے ہوں چاچا، باقی ساری باتیں تو رہی، ایک طرف آج سمیرہ نے جو حرکت کی ہے اس کا کوئی جواب ہے تمہارے پاس؟ غضب خدا کا، نصیرہ نے نمک مرچ چھڑکتے ہوئے کہا، میں ادھر ایک پڑوسن کے پاس بیٹھی تھی اور خلیل اپنی دکان پر مصروف تھا، گھر میں سمیرہ اکیلی تھی، اس کی اتنی ہمت ہوگی، چپ چپاتے اٹھی اور مائکے پہنچ گئی۔ جانے سے پہلے اس نے مجھ سے یا اپنے خصم سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں تو پورا گھر اسی کے حوالے کر کے گئی تھی، گھر کو کھلا چھوڑ کر چلتی بنی۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے خیریت گزری۔ میں نے گھر بار کی حفاظت کے لیے پیر جھنڈے شاہ کا تعویذ گھر کے داخلی دروازے پر لگا رکھا ہے، اگر ہماری دہلیز اس تعویذ کی برکت سے محروم ہوتی تو پھر اپنا تو کام ہو گیا تھا، کوئی بھی چور اچکا کھلا ہوا گھر دے کر صفایا کر جاتا۔ یہ لچھن ہے تمہاری بیٹی کے، نواز بھٹی۔ خلیل نے کہا، مجھے بھی سمیرہ کی یہ حرکت سخت ناگوار گزری ہے۔ اماں نے جب دکان پر آ کر مجھے بتایا تو میرے تن بدن میں آگ لگی۔ اماں یہ بھی دیکھ آئی تھی کہ وہ یہاں سے نکلنے کے بعد سیدھی اپنے مائکے پہنچی ہے، اس لیے ذرا تسلی بھی ہوئی کہ وہ خیریت سے ہے۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اماں نے مجھ سے کہا چلو اسے لے کر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اسے آخر کیا تکلیف ہے۔ میں اس وقت شدید غصے میں تھا، میں نے کہہ دیا کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے پیچھے جانے کی، وہ کوئی ہم سے پوچھ کر یا ہمیں بتا کر نہیں گئی، جیسے اپنی مرضی سے گئی ہے ویسے ہی خود ہی آ جائے گی۔ وہ خاموش ہوا تو نصیرہ نے شاکی لہجے میں کہا، نواز بھٹی، اگر میں تمہاری بیٹی کی دشمن ہوتی تو اسے واپس لانے کی بات نہ کرتی بلکہ خلیل کو اور اشتعال دلاتی اور وہ غصے میں آ کر کوئی بھی الٹا سیدھا فیصلہ کر بیٹھتا۔ نصیرہ نے یہ بات اس انداز میں کہی تھی جیسے اس نے سمیرہ اور نواز بھٹی پر کوئی احسان عظیم کیا ہو۔ نواز اپنی بیٹی سے بھی اچھی طرح واقف تھا اور سمجھ سکتا تھا کہ سمیرہ کس حد تک جا سکتی ہے، لیکن سر دست اتفاق اور مفاہمت کا مسئلہ درپیش تھا، لہٰذا اس نے ماں بیٹے کی رام کہانی پوری توجہ سے سننے کے بعد کہا، اس بات کے لیے میں بھی سمیرہ کو بہت ڈانٹا ہے کہ وہ تم لوگوں کی اجازت کے بغیر گھر چھوڑ کر کیوں چلی آئی، باقی معاملات کے سلسلے میں بھی میں اسے سمجھا دوں گا، سلمہ بھی اس کے دماغ کے کیڑے جھاڑ دے گی۔ میرا خیال ہے اب تو سمیرہ کی طرف سے آپ لوگوں کے دل صاف ہو گئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے نواز بھٹی، نصیرہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم خود چل کر ہمارے گھر آئے ہو، ہم تمہاری بات رکھ لیتے ہیں، تمہارے کہنے پر سمیرہ کو ایک موقع دے دیتے ہیں، میں نے تو ہمیشہ اسے اپنی بیٹی سمجھائی، یہ بات اس کے دماغ میں بیٹھ تو پھر مسئلہ ہی کیا ہے؟ بیٹھے گی نصیرہ، ضرور بیٹھے گی، نواز نے پر اعتماد لہجے میں کہا، میں اسے سمجھانے کا وعدہ کر رہا ہوں نا۔ خلیل نے گہری سنجیدگی سے کہا، بس میں تو اتنا چاہتا ہوں کہ وہ اماں کا خیال رکھے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، اس عمر میں اماں سارے گھر کا کام کرتے ہوئے کیا اچھی لگتی ہے، اور اس بیچاری میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے۔ نصیرہ نے کہا، ابھی تک تو ہمارے آس پاس والوں کو اس کے جانے کی خبر نہیں، میں نے بہانہ بنا دیا تھا کہ اس کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسی کو دیکھنے گئی ہے اور اب کل ہی واپس آئے گی، لہٰذا تم اسے صبح بھیج دینا۔ نواز بھٹی اپنی بیٹی کو اس کی سسرال بھیجنے کا وعدہ کر کے واپس اپنے گھر آ گیا۔ سلمہ کو اس معاملے کی بڑی تشویش لگی ہوئی تھی، لہٰذا اس نے آتے ہی شوہر کا انٹرویو شروع کر دیا۔ وہاں جو کچھ پیش آیا تھا نواز نے مینوان اپنی بیوی کے گوش گزار کر دیا۔ اس وقت وہ دونوں الگ تھلگ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پوری بات سننے کے بعد سلمہ نے کہا، ان ماں بیٹے کی باقی باتیں تو فضول ہیں، لیکن سمیرہ کا وہ تعاون نہ کرنے والا جو معاملہ ہے وہ خاصا تشویشناک ہے۔ اللہ کی بندی، نواز بھٹی نے دھیمے لہجے میں کہا، یہ بات تو تم ہی سمیرہ کو سمجھا سکتی ہو، میں اس موضوع پر اس سے کیا بات کروں؟ تم فکر نہ کرو، میں سمیرہ کو سمجھا دوں گی، سلمہ نے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ بیوی نے تسلی دی اور وہ واقعی بے فکر ہو گیا۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد نواز بھٹی خود جا کر بیٹی کو اس کی سسرال چھوڑ آیا اور واپس گھر آ کر سلمہ سے پوچھا، تم نے سمیرہ کو سمجھا دیا تھا نا؟ میں نے اس سے بات کی تھی، وہ متذبذب لہجے میں بولی، لیکن وہ تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔
اس کا کہنا ہے کہ خلیل اس کی طرف راغب نہیں، اب وہ خود کہاں تک تعاون کرے؟ تم نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ نواز بھٹی نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اللہ مالک ہے، میری تو یہی دعا ہے کہ یہ دونوں نالائق ایک دوسرے کو سمجھ جائیں۔ اگر ان دونوں میں اتفاق رہے گا تو پھر اس گھر میں کوئی فتنہ، کوئی تنازع کھڑا نہیں ہوگا۔ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے نواز، سلمہ نے دعائیہ انداز میں کہا۔ والدین ہمیشہ اپنی اولاد کی خوشی اور خوشحال مستقبل کے لیے دعا گو رہتے ہیں اور اکثر ان کی دعائیں قبول بھی ہو جاتی ہیں، لیکن سمیرہ والے معاملے میں ایسا نہ ہو سکا۔ پتہ نہیں اس میں قدرت کی کیا مصلحت تھی۔ بہرحال مرض بڑھتا گیا، جوجو دوا کی۔ وہ دونوں دوا سمجھانے بجھانے کے ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے تھے، لیکن سمیرہ کی بدقسمتی کے نتیجہ صفر سے آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ اب تک یہی ہوا تھا کہ نواز بھٹی ہی پھڈا جھگڑا نمٹانے خلیل کے گھر گیا تھا۔ اب کی بار جو سمیرہ لڑ جھگڑ کر مائکے آئی تو سلمہ کو جلال آ گیا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، نواز یہ معاملہ تم سے ٹھیک نہیں ہوگا، میں جاتی ہوں۔ تم جا کر کیا کر لو گی؟ نواز نے دکھی لہجے میں کہا، میں تو محسوس کر رہا ہوں یہ رشتہ چلنے والا نہیں، سمیرہ کو اس جنگلی سے آزاد کرانا ہی پڑے گا۔ نواز نے جنگلی لفظ ادا کرتے ہوئے دانت کچکچائے تھے، کیونکہ اس مرتبہ مائکے آنے پر سمیرہ نے بتایا تھا کہ خلیل نے اسے بری طرح زد و کوب کیا ہے۔ ہلکی پھلکی مار پیٹ کی خبریں سننے کو ملتی رہتی تھیں اور اسے معمولی بات سمجھ کر نواز اور سلمہ نے نظر انداز کر دیا تھا، لیکن اس دفعہ سمیرہ نے ماں کو اپنی پست دکھائی جہاں خلیل کے تشدد کے نشانات ثبت تھے۔ اس وحشی نے غصے میں آ کر نائلون کی بٹی ہوئی رسی سے سمیرہ کو مارا تھا۔ نواز نے اپنی آنکھوں سے وہ نشانات تو نہیں دیکھے، تاہم سلمہ نے اسے جو کچھ بتایا تھا وہ اس کے قلب و جگر کو چھلنی کر دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ اس رشتے کے حوالے سے اتنا دل برداشتہ اور مایوس ہو گیا تھا کہ اسے ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ جنگلی ہے تو پھر ہمیں بھی اسے نپٹنے کے لیے جنگلی بننا پڑے گا نواز، وہ شوہر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پھنکاری۔ میں اب اسے معاف نہیں کروں گی، اس نے ہماری شرافت سے بہت زیادہ ناجائز فائدہ اٹھا لیا ہے۔ تم دیکھنا میں اسے ٹھیک کر دوں گی۔ نواز کا دل بھی اپنے داماد کی طرف سے بہت تپا ہوا تھا۔ اس نے کہہ دیا، ٹھیک ہے سلمہ، تم جاؤ اور خوب روب داب سے بات کرنا، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ہماری بیٹی کو چھوڑتا ہے تو چھوڑ دے، اب مجھے اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں، میں خود کو ذہنی طور پر ہر قسم کے حالات کے لیے تیار کر لیا ہے۔ سلمہ بڑے تمراک سے گئی اور 2 گھنٹے کے بعد واپس آ گئی۔ اس کے چہرے پر کامیابی کے مخصوص تاثرات چمک رہے تھے۔ نواز بھٹی نے اسے پوچھ لیا، کیا رہا؟ سب ٹھیک ہو گیا، سلمہ نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ سب ٹھیک کیسے ہو گیا؟ نواز نے الجھن زدہ نظر سے بیوی کی طرف دیکھا۔ وہ فخریہ انداز میں سینہ پھلاتے ہوئے بولی، میں نے کہا تھا نا میں حالات کو سیدھا کر دوں گی۔ اللہ کی بندی، تمہاری کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، نواز نے متذبذب انداز میں کہا۔ کچھ بتاؤ تو صحیح، وہاں کیا حالات پیش آئے، کیا کیا باتیں ہوئیں؟ میں نے زیادہ لمبی چوڑی بات ہی نہیں کی، سلمہ نے عام سے لہجے میں کہا۔ میں نے خلیل کو زندگی کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں بڑے اچھے انداز میں سمجھا دیا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ میری بات اس کے پلے بھی پڑ گئی ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ اب وہ ہماری بیٹی کا بہت خیال رکھے گا، آئندہ ہمیں کوئی شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ یہ تو کمال ہو گیا، نواز نے بے یقینی سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا وہ اتنی آسانی سے تمہاری بات مان گیا۔ اس موقع پر اس کی ماں منہ میں گھنگریاں ڈالے بیٹھی رہی تھی، اس نے کوئی لقمہ، کوئی کوسنا نہیں دیا۔ میں خلیل کے گھر تھوڑی گئی تھی، سلمہ نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر؟ نواز بھٹی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سلمہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر میں اس کے گھر جاتی تو اس کی منحوس ماں نصیرہ سے واسطہ پڑتا، وہ شیطان بڈھی کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کرتی کہ ایک نیا فتنہ اٹھ کھڑا ہوتا، لہٰذا میں سیدھی خلیل کی دکان پر گئی تھی۔ میں نے وہیں 5-10 منٹ اس سے بات کی اور گھر آ گئی۔ اللہ خیر صلی۔ 5-10 منٹ بات کی؟ نواز نے حیرت بھرے لہجے میں دہرایا، لیکن تم تو پورے 2 گھنٹے کے بعد واپس آئی ہو۔ سلمہ نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، میں گھر سے نکلی اور سیدھی پیر جھنڈے شاہ کے مزار پر گئی۔ میں نے وہاں بیٹھ کر سمیرہ کے لیے بہت دعائیں کی ہیں۔ جب میرے دل کو تسلی ہو گئی تو میں اٹھ کر خلیل کی دکان کی جانب روانہ ہو گئی۔ وہ دکان پر موجود تھا اور گاہکوں کا رش بھی نہیں تھا۔ میں نے طریقے سلیقے سے بات کی تو وہ سمجھ گیا، آج رات وہ خود سمیرہ کو لینے آئے گا۔ تم نے تو جیسے جادو سا کر دکھایا سلمہ، وہ توصیفی نظر سے بیوی کو دیکھتے ہوئے بولا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ایک خدشہ سا بیٹھا ہوا ہے۔ کس قسم کا خدشہ نواز؟ یہی کہ خلیل تو مان گیا مگر اس کی ماں کوئی گڑبڑ نہ کر دے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا نواز بھٹی، وہ پروسوک لہجے میں بولی۔ خلیل نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنی ماں کو نہ صرف سمجھائے گا بلکہ کنٹرول میں رکھنے کی کوشش بھی کرے گا۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے، نواز بھٹی نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ گھمبیر لہجے میں بولی، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اس رات خلیل ان کے گھر آیا۔ وہ اپنے ساتھ مختلف قسم کے پھل فروٹ بھی لایا تھا۔ اس نے ساس سسر کے ساتھ بڑے ادب اور نرمی سے بات کی۔ عرفان، عدنان اور حمیرہ کے ساتھ بھی بڑی محبت سے پیش آیا۔ وہ سمیرہ کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں بھی کرتا رہا۔ رات کا کھانا اس نے انہی کے ساتھ بیٹھ کر کھایا اور اس کے بعد سمیرہ کو لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ سمیرہ کی شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب خلیل ایسے خوشگوار موڈ میں دکھائی دیا تھا۔ اس شادی کو اب کم و بیش 6 ماہ گزر گئے تھے۔
نواز بھٹی دل دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس کی بگڑتے بگڑتے بن گئی۔ اس میرا سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ کوئی بھی باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی کا گھر اجڑ جائے، لیکن وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جگر گوشے کو ہلکان اور لہو لہان ہوتے ہوئے بھی تو نہیں دیکھ سکتا۔ نواز نے کسی نازک موقع پر اگر یہ سوچا تھا کہ ایسے رشتے سے تو بہتر ہے سمیرا گھر ہی بیٹھ جائے، تو اس سوچ کے پیچھے بھی محبت کا جذبہ ہی کار فرما تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو اذیت و تکلیف میں مبتلا نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اب ایسا نظر آ رہا تھا جیسے سب ٹھیک ہو گیا ہو۔ حالات نے اچانک بہتری کی جانب پلٹا کھایا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس کایا پلٹ میں اللہ کی مہربانی کے علاوہ سلمیٰ کا بھی غالب ہاتھ تھا۔ یہ سب اسی کی کوشش کا نتیجہ تھا۔ رات کو تنہائی میسر آتے ہی اس نے بیوی سے پوچھ لیا، اللہ کی بندی، یہ تو بتاؤ تم نے خلیل پر ایسا کون سا جادو چلایا ہے؟ مجھے تو ابھی تک اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہیں آ رہا۔ وہ مانی خیز لہجے میں بولی، میں نے اس پر محبت کا جادو چلایا۔ ایسا جادو مجھ پر چلانے کی تو کبھی توفیق نہیں ہوئی تمہیں؟ نواز بھٹی نے بیوی کی بات کو مذاق سمجھتے ہوئے مذاق ہی کے رنگ میں کہہ دیا۔ وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، جھوٹ مت بولو بھائی، کوئی تمہاری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ کیا مطلب؟ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ وہ لچ کر پوچھ بیٹھا۔ وہ بدستور مانی خیز لہجے میں بولی، میں نے تم پر محبت کا جادو چلایا ہے اور بڑھ چڑھ کر چلایا ہے۔ اس کا ثبوت ہمارے یہ 4 بچے ہیں۔ آج تم کوئی زیادہ ہی شریر نہیں ہو رہی ہو؟ نواز بھٹی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لگتا ہے سمیرا کی وجہ سے تم کچھ زیادہ ہی خوش ہو۔ مجھ سے زیادہ بھلا اور کون خوش ہو سکتا ہے؟ سلمیٰ ایک دم سنجیدہ ہوگی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، نواز دل سے دعا کرنا، میں نے سمیرا کی خوشیوں کی خاطر جو کوشش کی ہے اس کا اثر ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ میں نے یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ خلیل محبت کی زبان آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ مجھے امید ہے اب سمیرا کی زندگی میں کوئی اور طوفان نہیں آئے گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، نواز بھٹی نے دعائیہ انداز میں کہا۔ ویسے جہاں تک تم نے خلیل کی عادت اور فطرت کا ذکر کیا تو میں نے بھی ہر بار اسے پتر کہتے ہوئے محبت سے بات کی، لیکن پتہ نہیں میری یہ محبت اور لجاجت اس پر اثر انداز کیوں نہیں ہوئی۔ تم محبت کی بات بھی لٹھ مارنے والے انداز میں کرتے ہو نواز بھٹی۔ سلمیٰ نے اسے گھورا۔ وہ حفقی امیز انداز میں بولا، تم تو ایسا نہ کہو سلمیٰ، ایسا میں ہی کہہ سکتی ہوں۔ وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، کیونکہ مجھ سے زیادہ تمہیں کوئی اور نہیں جانتا۔ اچھا بھائی، جیسے تمہاری مرضی، نواز نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا۔ سلمیٰ چند لمحے خاموش نظر سے اسے گھورتی رہی، پھر سمجھانے والے انداز میں بولی، اب تک جو ہوا سو ہوا۔ میرا ایک مشورہ ہے کہ پچھلی ساری باتوں کو ذہن سے نکال دو۔ خلیل پٹری پر آ گیا، اب اسے پٹری پر ہی رہنا چاہیے۔ کبھی بھول چوک میں بھی ماضی کا کوئی قصہ اس کے سامنے کھول کر نہیں بیٹھ جانا۔ میرا دماغ خراب نہیں ہوا جو میں اس قسم کی کوئی حرکت کروں گا۔ نواز بھٹی نے بیوی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اپنی بیٹی کا مستقبل بہت عزیز ہے۔ وہ دن واقعی اس گھر اور اس گھر میں رہنے والوں کے لیے بہت اہم تھا۔ نواز بھٹی اور اس کی فیملی بہت خوش تھے۔ پھر ان کی یہ خوشیاں دراز ہوتی چلی گئیں، کیونکہ اس روز کے بعد سے سمیرا کی اپنی سسرال میں زندگی آسان خوشگوار ہو گئی تھی۔ اس نے گھر آ کر والدین سے، ساس اور شوہر کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں کی۔ لگتا تھا اللہ نے ان پر جو آزمائش اتاری تھی وہ اس میں سرخرو ہو گئے تھے۔ اس مثبت اور خوش آئند واقعے کے 2 ماہ بعد نصیرہ بی بی کا انتقال ہو گیا۔ وہ 50 کا ہندسہ عبور کر چکی تھی اور صحت ایسی محدود نہیں تھی کہ اس کی موت کی توقع کی جاتی۔ اس کے بدن میں کوئی ایسی خطرناک بیماری بھی موجود نہیں تھی جسے موت کا سبب قرار دے کر صبر کر لیا جاتا۔ بس یہی کہا جا سکتا تھا کہ اس کے دن پورے ہو گئے اور وہ ختم ہو گئی، اور یہی کہا بھی گیا۔ نواز بھٹی اس کی بیوی سلمیٰ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کسی نے ان کی بیٹی سمیرا کی جانب انگلی نہیں اٹھائی تھی، ورنہ پہلے سمیرا کی سسرال میں جس قسم کے حالات تھے ان میں اگر نصیرہ کو چھینک بھی آ جاتی تو اس کا ذمہ دار سمیرا ہی کو ٹھہرایا جاتا۔ سمیرا کی زندگی میں خوشیوں بھری جو تبدیلی رونما ہوئی تھی اس کا سارا کریڈٹ سلمیٰ کو جاتا تھا، اور اس ذیل میں نواز بھٹی گاہے بگاہے اس کا شکریہ بھی ادا کرتا رہتا تھا۔ ایک روز سلمیٰ نے چڑ کر اسے کہہ دیا، نواز بھٹی ایک بات تو بتاؤ، تم 100 باتیں پوچھو۔ وہ خوشگوار انداز میں بولا، 100 نہیں صرف 1۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، کیا سمیرا صرف تمہاری بیٹی ہے؟ نہیں، وہ ہم دونوں کی بیٹی ہے، نواز بھٹی نے جواب دیا۔ تو پھر تم بار بار میرا شکریہ ادا نہ کرتے رہا کرو، سلمیٰ نے تنبیہ کرنے والے انداز میں کہا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا اس کی بھلائی خوشی کے لیے کیا ہے، تم پر یا کسی اور پر احسان نہیں کیا۔ ہاں سمجھ رہا ہوں، نواز بھٹی نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، بلکہ سمجھ گیا ہوں، اب میں آئندہ اس موضوع پر بات نہیں کروں گا۔ شاباش، سلمیٰ نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ نواز بھٹی نے اس روز بڑے وثوق سے اپنی بیوی کے سامنے یہ دعویٰ کیا تھا، میں سمجھ گیا ہوں، لیکن حقیقت اس کے بالعکس تھی۔ وہ حق بھی کچھ نہیں سمجھ پایا تھا۔ اس کی آنکھیں تو اس وقت کھلی جب مولوی شمس الدین نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ان لمحات میں نواز بھٹی کو احساس ہوا کہ وہ ایک دم گدھا ہے۔ سارا دن لکڑی کے ساتھ ٹھوکا پیٹی کرتے وہ بھی کاٹ کا الو بن چکا ہے۔ اس کا دماغ سوکھ کر کسی لکڑی ہی کے مانند سخت ہو گیا ہے، اس لیے سامنے کی حقیقتیں اسے دکھائی دیتی ہیں اور نہ ہی اس کی سمجھ میں بیٹھتی ہیں۔
اپنی داستان کے اس حصے کو بیان کرتے ہوئے نواز بھٹی کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا اور بعض مقامات پر تو اس کی زبان بھی باقاعدہ لڑکھڑانے لگی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ندامت کی نمی دیکھی۔ وہ شرمندگی میں بھیگی ہوئی آواز میں مجھے اپنی زندگی کے نشیب و فراز سے آگاہ کرتا چلا گیا۔ مولوی شمس الدین موزہ اگووال کی بڑی مسجد کے پیش امام تھے اور میں انہیں اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ ایک متقی، پرہیزگار اور نیک انسان تھے۔ سمیرہ کے حالات ٹھیک ہونے کے بعد نواز بھٹی نے باقاعدہ نماز پڑھنا شروع کر دی تھی اور دن میں ایک آدھ مرتبہ وہ مسجد میں بھی چلا جاتا تھا۔ ایک روز جب وہ عصر کی نماز ادا کرنے مسجد میں پہنچا تو وضو خانے میں مولوی شمس الدین سے اس کا سامنا ہو گیا۔ مولوی صاحب نے بڑے دھیمے لہجے میں اس سے کہا، نماز ختم ہونے کے بعد تم مسجد سے جانا نہیں، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ کون سی ضروری بات؟ نواز نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مولوی صاحب نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا اور وضو خانے سے نکل کر خاموشی سے مسجد کے اندرونی حصے کی سمت بڑھ گئے۔ نواز وضو کرنے کے دوران میں مسلسل یہی سوچتا رہا کہ پتہ نہیں مولوی صاحب اسے کون سی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال اس نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دے لی کہ نماز ختم ہونے میں کون سے 2-4 گھنٹے لگیں گے، چند منٹ کی بات ہے، پھر جو بھی ہے سامنے آ جائے گا۔ نماز ختم ہوئی اور نمازی ایک ایک کر کے مسجد سے رخصت ہونے لگے۔ آخر میں صرف نواز بھٹی اور مولوی شمس الدین وہاں رہ گئے۔ شمس الدین نے نواز کی طرف دیکھا، وہ امید بھری سوالیہ نظر سے انہیں ہی تک رہا تھا۔ مولوی صاحب نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور باادب دوزانو مولوی صاحب کے سامنے جا بیٹھا۔ 2-4 ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد مولوی صاحب نے نواز بھٹی سے پوچھا، تمہاری بیٹی کے حالات اب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اب تو وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے، نواز نے بتایا۔ پھر قدرے الجھے ہوئے انداز میں بولا، سمیرہ کی ساس بہت فتنہ تھی، مرے ہوئے کی برائی تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اللہ معاف کرے، سر فساد کی جڑ وہی عورت تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو سمیرہ کے خلاف بھرتی رہتی تھی، جس کے نتیجے میں وہ لات جوتے پر اترا تھا۔ میری بچی نے 6-7 ماہ بڑے عذاب میں گزارے تھے مولوی صاحب۔ مولوی شمس الدین نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، نواز بھٹی، ایک طرف تو تم کہہ رہے ہو مرے ہوئے انسان کی برائی نہیں کرنی چاہیے، اور دوسری جانب تم یہی کام کر بھی رہے ہو۔ یہ بھی منافقت ہی کی ایک قسم ہے، اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ بس جناب، مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ ندامت امیز انداز میں بولا۔ وہ عورت کچھ ایسے ہی کردار کی مالک تھی کہ بس مولوی شمس الدین نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ دوسروں پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے انسان کو اپنے گریبان میں ضرور جھانک لینا چاہیے، اور کیچڑ اچھالنے کے بعد ایک نظر اپنے ہاتھوں پر بھی ملاحظہ کر لینا چاہیے۔ مولوی صاحب کے ساتھ اور دو ٹوک انداز نے نواز بھٹی کو گہری تشویش میں ڈال دیا۔ اسے فوراً محسوس ہو گیا کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے۔ کیا گڑبڑ ہے یہ اس کی سمجھ میں نہ آ سکا، لہٰذا اس نے مولوی صاحب ہی سے پوچھ لیا، مولوی صاحب میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ مولوی شمس الدین چند لمحات تک خاموشی سے اسے دیکھتے رہے، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، کیا تم یہی سمجھ رہے ہو کہ تمہاری بیٹی کی تمام تر پریشانیوں کی ذمہ دار نصیرہ تھی؟ جی ہاں، وہ متذبذب نظر سے مولوی صاحب کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اور تمہارا یہ بھی خیال ہے کہ سلمہ کے سمجھانے سے تمہارا داماد راہ راست پر آ گیا؟ مولوی صاحب نے مدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، حالات سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے۔ نواز بھٹی بری طرح الجھ گیا تھا۔ مولوی شمس الدین نے افسوسناک انداز میں گردن ہلائی اور افسردہ لہجے میں کہا، میں محسوس کر رہا ہوں تمہارے پاس حالات کو دیکھنے اور سمجھنے والی آنکھ ہی نہیں ہے، اس لیے تم یہ سوچ کر مطمئن ہو کہ تمہاری بیوی نے خلیل کو سمجھایا اور وہ فوراً کسی بندے کے پتر کی طرح سمجھ بھی گیا۔ تو کیا ایسا نہیں ہے؟ نواز بھٹی کی الجھن بڑھتی ہی گئی۔ شمس الدین نے کہا، افسوس کہ مجھے بہت بعد میں تمہارے حالات کے بارے میں پتہ چلا، ورنہ میں بہت پہلے تمہیں مطلع کر چکا ہوتا۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم دونوں میاں بیوی اگرچہ ایک ہی چھت کے نیچے زندگی گزار رہے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ایک دوسرے سے بہت دور ہو۔ مولوی صاحب، نواز کی برداشت جواب دے گئی۔ اس نے منت ریز لہجے میں کہا، خدا را، آپ مجھے کھل کر بتائیں، آپ کو کون سے تلخ حقائق سے آگاہی ہوئی ہے؟ میرا ذہن اس وقت بالکل کام نہیں کر رہا۔ میں یہ اندازہ لگانے سے قاصر ہوں کہ آپ کا اشارہ کن معاملات کی طرف ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو نواز بھٹی، میں بھی یہی محسوس کر رہا ہوں کہ تم سے کھل کر بات ہو جانا چاہیے۔ مولوی صاحب نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیوں کے مانند ہوتے ہیں، اگر یہ طے کردہ فاصلے پر رہتے ہوئے ایک دوسرے کے قدم سے قدم ملا کر چلتے ہیں تو زندگی کی گاڑی بڑے ہموار انداز میں آگے بڑھتی رہتی ہے۔ میں ذہنی فاصلے کی بات کر رہا ہوں، ورنہ جسمانی طور پر تو وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہی ہیں، چاہے انہیں ایک دوسرے کی شکل سے نفرت کیوں نہ ہو۔ قدرت نے انہیں قریب رکھنے کا بڑا زبردست بندوبست کر رکھا ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان ذہنی فاصلہ بڑھ جائے تو پھر یہ پہیے اس گاڑی کی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں جسے کھینچنے پر مامور ہوں۔ تمہارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تم ذہنی طور پر اپنی بیوی سے بہت دور ہو، اس لیے تمہیں معلوم نہیں کہ تمہاری بیوی کی ماضی میں کیا سرگرمیاں رہی ہیں اور آج کل وہ کون سے گل کھلاتی پھر رہی ہے۔ نواز بھٹی کی کن پٹیاں سلگنے لگیں۔ اس کی سمجھ میں یہ تو آ رہا تھا کہ مولوی شمس الدین کا اشارہ
زندگی کے کون سے معاملے کی طرف ہے، لیکن اس بات نے اس کے ذہن کو بری طرح الجھا دیا کہ ایسا کب، کیسے اور کیوں ہو گیا۔ وہ اسی الجھی ہوئی سوچ کے ساتھ پوری توجہ سے شمس الدین کی بات سنتا رہا۔ تمہیں اچھی طرح یاد ہوگا تم سمیرہ کی شادی خلیل سے کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مولوی شمس الدین نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اپنی بات کو آگے بڑھایا۔ لیکن سلمیٰ کا اصرار تھا کہ خلیل اچھا لڑکا ہے، سمیرہ کے لیے بہت مناسب رہے گا۔ بالآخر تم اس کی ضد کے آگے مجبور ہو گئے تھے۔ وہ سلمیٰ کی ضد یا اصرار نہیں تھا بلکہ اس کی مجبوری تھی۔ اس پر بہت زیادہ دباؤ تھا خلیل کا۔ وہ اس بات کے لیے سلمیٰ کو مجبور کر رہا تھا کہ سمیرہ کی شادی اسے کر دی جائے، لیکن سلمیٰ دل سے ایسا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ خلیل پر بہت مہربان رہی تھی۔ نواز بھٹی نے چونک کر بے یقینی سے مولوی شمس الدین کی طرف دیکھا، لیکن زبان سے کچھ نہیں بولا۔ میں سمجھ رہا ہوں اس وقت تمہارے دماغ میں کون سا سوال ہلچل مچا رہا ہے نواز بھٹی، مولوی صاحب نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں میرے انکشاف پر حیرت اس لیے ہو رہی ہے کہ تم اپنی بیوی سے بہت زیادہ ذہنی فاصلے پر سانس لے رہے ہو۔ سلمیٰ کی عمر 40 سے متجاوز ہے، لیکن وہ 30-32 سے زیادہ کی نظر نہیں آتی۔ اس پر خدا نے اسے اچھا خاصا رنگ و روپ بھی دے رکھا ہے۔ وہ تمہاری بیوی ہے، گھر کی مرغی چونکہ دال برابر ہوتی ہے، اس لیے تم نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی ہوگی، لیکن یاد رکھو دوسرے کے گھر کی دال بھی انسان کو مرغی سے زیادہ لذیذ اور دلچسپ محسوس ہوتی ہے۔ وہ اس کی کشش میں گھر کر کوئی نہ کوئی کارنامہ انجام دینے کی فکر میں رہتا ہے، اور ایسے مواقع پر شیطان اس کا سب سے زیادہ مخلص اور جانثار دوست بن کر ایسا تعاون کرتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھو۔ مولوی شمس الدین نے معنی خیز انداز میں جملہ نامکمل چھوڑ کر اپنے سامنے بیٹھے نواز بھٹی کی طرف دیکھا۔ نواز کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ ان تمام تر رنگوں پر ندامت، شرمندگی اور ذلت و رسوائی کا رنگ غالب نظر آتا تھا۔ شمس الدین نے اس کا دماغ درست کرنے کی کوشش جاری رکھتے ہوئے کہا، خلیل تو خود کسی شیطان سے کم نہیں۔ اس کی مدد کے لیے اگر شیطان پر نفس غلیظ تیار ہو جائے تو یہ سونے پر سہاگے والی بات ہوتی ہے۔ سلمیٰ کے ساتھ بھی ایسے ہی حالات پیش آئے تھے۔ وہ رفتہ رفتہ خلیل کے شیطانی چنگل میں گرفتار ہوتی چلی گئی۔ انہی دنوں خلیل کا تمہارے گھر میں آنا جانا بھی ہو گیا۔ پھر جب سمیرہ کی شادی کی بات چلی تو یہ شیطان میدان میں کود پڑا اور پھر سلمیٰ کے ذریعے اپنی مرضی کا فیصلہ کرانے میں کامیاب ہو گیا، مگر تم یکسر بے خبر رہے، اپنے آپ میں مگن، اپنی بیوی سے کوسوں کے فاصلے پر، ایک دم اندھے۔ مولوی شمس الدین کے لہجے میں غصے کا عنصر شامل ہو گیا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، سمیرہ سے خلیل کی شادی ہو گئی، لیکن چند دن بعد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ ایک ہیرے پر اکتفا کر کے وہ کان سے دستبردار ہو گیا ہے۔ جیسے ہی اپنی غلطی کا اسے احساس ہوا، اس نے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت سمیرہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ نصیرہ تو ساس تھی، اس نے بیٹے کے تیور دیکھے تو کشاں کشاں اس کھیل میں شامل ہو گئی۔ اس کے بعد سمیرہ کی زندگی نمونہ جہنم بننا تو لازمی بات تھی۔ میں جانتا ہوں نواز بھٹی، میرے یہ تلخ اور کڑوے الفاظ تمہیں بہت تکلیف پہنچا رہے ہوں گے، لیکن اس سے زیادہ آسان، نرم اور ملائم الفاظ میں تمہارے حالات کی تشریح ممکن نہیں، کم سے کم میرے بس میں تو نہیں۔ نواز بھٹی نے مریل سی آواز میں کہا، جی میں آپ کی مجبوری سمجھ رہا ہوں، آپ کہتے جائیں۔ مولوی شمس الدین نے کہا، لیکن اس وقت تو تمہاری بیٹی کی زندگی نمونہ جہنم نہیں ہے بلکہ مثل بہشت ہے۔ خلیل دل و جان سے اس کا خیال رکھ رہا ہے، اس کی زندگی میں کوئی دکھ غم باقی نہیں رہا، اور جانتے ہو ایسا کیوں کر ہوا؟ اتنا بڑا انقلاب کیسے برپا ہو گیا؟ تم یہی سمجھ رہے ہو نا کہ سلمیٰ نے پیار محبت سے خلیل کو سمجھایا اور وہ فوراً سمجھ گیا؟ شیطان پیار محبت کی نہیں، ڈنڈے جوتے کی زبان سمجھتا ہے۔ سلمیٰ نے اسے سمجھایا نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا۔ سمیرہ کی زندگی کے سکون کے عوض اس نے اپنے داماد کی سفلی خواہش کے سامنے سر جھکایا۔ وہ شیطان ان دنوں ہیرے اور ہیرے کی کان دونوں پر قابض ہے۔ سلمیٰ یہ سوچ کر مطمئن ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کی خاطر قربانی دی ہے، لیکن اس بے خبر کو یہ اندازہ نہیں کہ وہ اپنی نہ سمجھی میں ایک عظیم گناہ کا دروازہ کھول بیٹھی ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے بڑے دردناک عذاب کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس گناہ میں سلمیٰ اور خلیل کے علاوہ تم بھی شامل ہو۔ تم کیسے گھر کے سربراہ ہو نواز بھٹی؟ تمہاری ناک تلے یہ شرمناک کھیل جاری تھا اور ابھی تک جاری ہے، مگر تمہیں اس کی مطلق خبر نہ تھی۔ تم اپنے گھر کی رکھوالی کیا کرو گے؟ تمہارے چہرے پر تو چور کو پہچانے والی آنکھ ہی موجود نہیں ہے۔ نواز بھٹی کی حالت ایسی ہو رہی تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ اس کا چہرہ خوف و دہشت کے باعث کالا ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب آپ ہی بتائیں ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مولوی صاحب آدھے گھنٹے تک اسے سمجھاتے رہے۔ شمس الدین دین کا علم رکھتے تھے، ان میں سمجھ بوجھ کی بھی کمی نہیں تھی، لیکن اس معاملے کو جس مصلحت نرمی سے ٹیکل کرنے کی ضرورت تھی اسے انہوں نے زیادہ اہمیت نہ دی۔ وہ نواز بھٹی کو مختلف ہدایات دیتے وقت یہ بھول گئے کہ کسی بڑی برائی کو یا تو ابتدا ہی میں ختم کیا جا سکتا ہے اور یا پھر اس پر قابو پانا ممکن نہیں رہتا۔ سختی کی بجائے اگر حکمت سے کام لیا جائے تو کسی حد تک بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس روز نواز بھٹی کھولتے ہوئے دماغ کے ساتھ گھر پہنچا۔ اس وقت گھر میں سلمیٰ کے علاوہ عدنان اور حمیرہ بھی موجود تھے۔ عرفان ابھی دکان پر ہی تھا۔ کچھ دنوں سے نواز بھٹی نے یہ معمول بنا لیا تھا کہ وہ عصر کی نماز کے لیے دکان سے اٹھتا
اور پھر مغرب سے تھوڑی دیر پہلے گھر پہنچی۔ دکان کو سمیٹنے اور بند کرنے کی ذمہ داری عرفان کے سر لگا دی گئی تھی۔ نواز نے سلمہ سے کہا ذرا ہم باہر چلتے ہیں۔ باہر کا؟ سلمہ نے حیرت بھری نظر سے شوہر کو دیکھا۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنا ہے جو یہاں بچوں کی موجودگی میں نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب ہے کوئی بہت ہی خاص اور خطرناک بات ہے۔ خاص تو ہے لیکن خطرناک کا پتہ نہیں، نواز نے زمانی انداز میں کہا۔ سلمہ اس کے ساتھ گھر سے جانے کو تیار ہو گئی۔ موزہ اگوال ایک کا نیم پختہ سڑک کے کنارے پر واقع تھا۔ سلمہ کو اس بات پر شدید حیرت تھی کہ نواز بھٹی اسے ایسا کیا خاص بتانے اس الگ تھلگ جگہ پر لایا تھا۔ وہ ایک کھیت کی منڈیر پر بیٹھ گئے تو سلمہ نے اسے پوچھا، نواز بھٹی خیریت تو ہے نا؟ کہیں تو مجھے قتل شتل کرنے کے لیے تو ادھر لے کر نہیں آئے؟ اگر ضرورت پیش آئی تو میں تمہیں قتل بھی کر دوں گا، نواز نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ نواز بھٹی کے دل و دماغ کی اس وقت جو کیفیت ہو رہی تھی اس کے پیش نظر سلمہ نے اس کے من کی بات کی تھی۔ مولوی شمس الدین نے اسے سلمہ اور خلیل کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا اسے سن کر نواز کا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا۔ اس کے جی میں آئی تھی کہ پہلی فرصت میں وہ سلمہ کو قتل کر دے، لیکن اس نے صبر و تحمل سے کام لیا، سوچا کہ وہ کوئی جذباتی قدم اٹھانے کی بجائے مولوی صاحب کی ہدایت پر عمل کرے گا۔ نواز کا سنجیدہ جواب سن کر سلمہ خوفزدہ ہوگی، قدرے سراسیمہ لہجے میں بولی، ایسی ڈرانے والی باتیں نہیں کرو نواز بھٹی، ابھی چند دن پہلے ہی تو چندی پور میں ایک ایسی واردات ہوئی ہے۔ ایک گرم دماغ والا بندہ اپنی بیوی کو بہانے سے کھیتوں میں لے گیا تھا اور پھر خنجر کے وار کر کے اس نے اپنی بیوی کو وہیں ختم کر دیا۔ بعد میں اس نے خود کو تھانے میں پیش کر دیا تھا۔ جب تھانے دار نے اسے پوچھا کہ اس نے اپنی بیوی کو کیوں قتل کیا تو اس نے ہزار معنی والا صرف ایک ہی جملہ بولا تھا، تھانے دار جی غیرت مندی کا یہی تقاضا تھا۔ سلمہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، پچھلے دنوں موزہ چندی پور میں اس قسم کا ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ نواز بھٹی کے حالات بھی اس شخص سے ملتے جلتے تھے جس نے خنجر کی مدد سے اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، لیکن مولوی صاحب نے اسے کسی قسم کے تشدد اور قتل و غارت گری سے منع کر دیا تھا۔ نواز کو مولوی صاحب کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا تھا تاکہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ مولوی صاحب نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ یہ راہ اپنا کر اپنی غفلت کا کفارہ ادا کر سکتا ہے۔ اس کی مجرمانہ بے خبری میں جو کچھ ہوتا رہا اس کی تلافی اسی طریقے سے ہو سکتی ہے۔ اس نے پوری توجہ سے سلمہ کی بات سنی اور بدستور سنجیدہ لہجے میں بولا، سلمہ غور سے سنو، میں ان شوہروں میں سے نہیں ہوں جو غیرت کے نام پر اپنی بیویوں کو ذبح کر دیتے ہیں۔ تم جانتی ہو میں گرم دماغ والا بھی نہیں، تو میری تلاشی لے کر یہ تسلی بھی کر سکتی ہو کہ میرے پاس کوئی خنجر یا کسی قسم کا کوئی آلہ قتل بھی موجود نہیں، لہٰذا تم بے فکر ہو، میں تمہیں قتل شتل نہیں کروں گا۔ پھر تم مجھے یہاں کیوں لے آئے ہو؟ سلمہ نے الجھن زدہ انداز میں استفسار کیا۔ تم مجھ سے ایسی کون سی ضروری بات کرنا چاہتے ہو؟ بات غیرت اور بغیرتی کی ہے سلمہ، نواز بھٹی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں کہا۔ عزت و بےعزتی کی ہے؟ ابھی میں کچھ نہیں سمجھی۔ سلمہ نے بڑی تیزی سے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ اس کے دل میں چونکہ چور تھا اس لیے وہ سمجھ تو گئی تھی کہ نواز بھٹی کس موضوع پر بات کرنے کے لیے اسے یہاں لایا تھا، لیکن وہ خاصی ہوشیار عورت بھی تھی، لہٰذا وہ اپنے رویے سے اسے محسوس نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ نواز بھٹی چند لمحات تک ٹٹولتی نظر سے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، تم نہیں سمجھی ہو تو میں سمجھاتا ہوں۔ اگلے 15 منٹ میں نواز بھٹی نے اپنے کھولتے ہوئے دماغ کا سارا لاوا سلمہ کی سماعت میں انڈیل دیا۔ سلمہ نے اس کے خاموش ہونے پر کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے جو اس قسم کی واہیات باتیں کر رہے ہو؟ یہ جملہ بولنے کے بعد وہ غصیلی نظر سے شوہر کو گھورنے لگی۔ نواز بھٹی نے کہا، میرا دماغ پہلے خراب تھا جب مجھے حقیقت کا پتہ نہیں تھا، لیکن سب کچھ جاننے کے بعد میرا دماغ ٹھکانے پر آ گیا۔ اب بہتری ہم سب کی اسی میں ہے کہ تم بھی ٹھکانے پر آ جاؤ ورنہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے نواز بھٹی؟ سلمہ الٹا اسی پر پلٹ گئی۔ تمہیں شرم آنا چاہیے ایسے گنونے الزامات مجھ پر لگاتے ہوئے۔ میں نے تمہارے ساتھ 25-26 سال ایک ہی چھت کے نیچے گزارے ہیں اور اب آ کر تمہیں یہ پتہ چلا کہ میں ایک بد کردار عورت ہوں؟ چھی چھی، اس نے نفرت بھری نظر سے نواز بھٹی کو دیکھا اور بولی، تم ایسے تو نہیں تھے نواز، تمہارے ذہن میں کس نے یہ گندگی بھری ہے؟ جواب میں نواز بھٹی نے اسے مولوی شمس الدین کے بارے میں بتا دیا۔ وہ یک یک رونے لگی، پھر بھیگی ہوئی آواز میں بولی، وہ مولوی مجھ سے زیادہ معتبر ہو گیا تمہارے لیے؟ اس نے تمہارے کانوں میں میرے خلاف زہر انڈیلا اور تم نے فوراً آنکھیں بند کر کے اس کی بات کا یقین کر لیا، اور میں جو 26 سال سے تمہاری شریک حیات بن کر رہی ہوں، میں جھوٹی ہوں، بدمعاش و بد کردار ہوں؟ تم کیسے شوہر ہو کہ تمہیں اپنی بیوی کے کرتوتوں کی خبر نہیں تھی؟ اتنے سال گزر جانے کے بعد کسی مولوی نے تمہیں میری اصلیت کے بارے میں بتایا اور میں پلک چھپکتے میں تمہاری نگاہ میں بری ہو گئی۔ پھر وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے گلگیر آواز میں بولی، اللہ، اس ذلت کی زندگی سے تو بہتر ہے تم مجھے اسی وقت موت دے دے۔ سلمہ کے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے تو نواز کو یوں محسوس ہوا جیسے مولوی شمس الدین کو اس کی بیوی کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ سلمہ معصوم اور بے خطا ہو، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا دل یکلخت سخت ہو گیا۔
اس کے ذہن میں وہ حقائق چیخنے چلانے لگے جن سے مولوی شمس الدین نے اسے روشناس کرایا تھا۔ اس نے 2 ٹوکر حتمی لہجے میں بیوی سے کہا، سلمیٰ کان کھول کر میری بات سنو، کیونکہ میں بار بار اس موضوع پر تم سے بات نہیں کروں گا۔ یہ پہلی اور آخری میٹنگ ہے۔ اس کا لہجہ غیر متزلزل اور چٹانی تھا۔ سلمیٰ رونا دھونا چھوڑ کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئی کہ پتہ نہیں اس کا شوہر کون سے احکام اور فیصلے صادر کرنے والا تھا۔ نواز بھٹی نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، میں تمہیں صرف 1 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں، اپنے بگڑے ہوئے سارے معاملات کو سدھار لو۔ اس کے لیے چاہے ہمیں جتنا بھی نقصان اور پریشانی اٹھانا پڑے میں تیار ہوں۔ اگر 1 ماہ کے بعد بھی تمہارا یہی وتیرہ اور چال چلن رہا تو پھر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ تم میری اس بات کا مطلب سمجھ رہی ہو نا؟ سلمیٰ نے اس کی بات سن کر پہلے جس شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا تھا اب اس میں وہ جوش اور تیزی نہیں رہی تھی جس کا مطلب یہی نکلتا تھا، دال میں کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ کالا ہے۔ مگر تریاہٹ سے مجبور سلمیٰ نے کمزور سا احتجاج ضرور کیا، نواز کسی نے تمہیں میرے بارے میں بری طرح ورگلایا ہے۔ میں خود مولوی شمس الدین سے بات کروں گی، ان سے پوچھوں گی کہ انہوں نے تمہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، نواز بھٹی نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی دھاڑ کر کہا، میں نے کہا تھا نا، کوئی جرح بحث نہیں چلے گی۔ اس معاملے میں کسی تحقیق، تصدیق یا حجت کی ضرورت نہیں۔ میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، تم نے میری بات پوری توجہ سے سن لی، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا تمہارا کام ہے۔ میں صرف 1 ماہ تک انتظار کروں گا، اس کے بعد اپنی مرضی کے فیصلے کے لیے آزاد ہو جاؤں گا۔ سورج مغرب میں غروب ہو چکا تھا لیکن ابھی ہلکا ہلکا اجالا باقی تھا۔ رات نے اپنی گھنیری سیاہ زلفیں ابھی کھولی نہیں تھی۔ اسی وقت مغرب کی اذان ہونے لگی۔ سلمیٰ نے جھٹ سے کندھے پر پڑے ہوئے دوپٹے کو سر پر اوڑھ لیا۔ وہ نواز کی حتمی بات سن کر گمسم سی ہو گئی تھی۔ نواز بھٹی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آؤ گھر چلتے ہیں۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لی۔ وہ بدستور گہری سنجیدگی سے بولا، بچوں کو ہماری ان باتوں کی بالکل خبر نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے تمہارے ساتھ زندگی کا ایک بہت عرصہ گزارا ہے۔ ہم نے مل جل کر اس گھر کو بنایا، سنوارا اور نکھارا ہے۔ تم سے الگ ہونا میرے لیے کوئی آسان کام نہیں ہوگا، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو میں یہ مشکل کام بھی کر گزروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی بھی اذیت کیوں نہ سہنا پڑے۔ مجھے امید ہے تم بھی اپنے گھر کو اجڑتا اور بکھرتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرو گی، اس لیے میں تمہاری طرف سے بہتری کی توقع رکھتا ہوں۔ ان نازک حالات میں تم عقل مندی کا مظاہرہ کرو گی۔ سلمیٰ ابھی کچھ نہیں بولی، چپ چاپ اپنے شوہر کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے گھر کی جانب بڑھتی رہی۔ خاموشی کو نصف اقرار مانا جاتا ہے۔ نواز بھٹی بھی سمجھ گیا کہ اس کی بیوی کی چپ بڑی مانی خیز ہے۔ شاید وہ اپنے گناہ کے بوجھ میں اس قدر دبی ہوئی ہے کہ اس کی زبان میں اقبال جرم کی سکت باقی نہیں رہی۔ اس نے بھی اس موضوع پر مزید کوئی بات نہیں کی، سلمیٰ کو سوچنے اور غور کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھ اس نے اپنے خدا سے یہ دعا کی، اے میرے پروردگار، میری بے خبری میں میرے گھر میں جو شرمناک کھیل ہوتا رہا اس کے لیے میں بہت نادم ہوں اور اپنی غفلت کے لیے تم سے معافی چاہتا ہوں۔ اس دعا کے بعد نواز بھٹی نے خود کو بہت مطمئن اور پرسکون محسوس کیا۔ 2-4 روز کے بعد اس کی دعا کے اثرات بھی نمودار ہونے لگے۔ سلمیٰ نے پھر اس سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بھی نہیں بیٹھی تھی۔ اس کے خاموش کردار سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے تلافی کا آغاز کر دیا۔ چند روز بعد ہی اس کی خاموش کوشش کے ثمرات بھی سامنے آ گئے، اور یہ ثمرات بڑے ہولناک تھے۔ اس واقعے کے 1 ہفتے کے بعد سمیرہ روتی دھوتی ہوئی مائکے پہنچی اور اس نے آنسوں کے درمیان بتایا کہ خلیل نے اسے بے دریغ مارا ہے۔ مار پیٹ کے دوران میں وہ بڑے وحشیانہ انداز میں یہ دھمکی بھی دے رہا تھا، تمہیں نہ رکھوں گا نہ ہی چھوڑوں گا، تو روز میرے ہاتھوں سے مرے گی اور روز جیے گی۔ تمہاری ماں نے آخر مجھے سمجھ کر کیا رکھا ہے؟ بیٹی کی فریاد سن کر سلمیٰ اور نواز بھٹی سناٹے میں آ گئے۔ سلمیٰ نے دزدیدہ انداز میں اپنے شوہر کی طرف دیکھا، پھر بیٹی کی جانب مڑتے ہوئے بولی، سمیرہ یہ اچانک اسے کیا ہو گیا ہے؟ وہ تو کافی عرصے سے ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ مجھے خود اس بات پر حیرت ہے، سمیرہ نے روندھی ہوئی آواز میں کہا، واقعی وہ کئی ماہ سے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہا تھا۔ اس کی محبت کو دیکھتے ہوئے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس طرح بھی پلٹ سکتا ہے۔ 3-4 دن سے وہ مجھ سے اکھڑا اکھڑا سا تھا، میں جو بھی بات پوچھتی مجھے الٹا جواب دیتا۔ میں اس کے رویے کو برداشت کرتی رہی۔ کل رات میری ہمت جواب دے گئی اور میں نے اسے پوچھ لیا کہ وہ میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کر رہا ہے۔ بس میرا پوچھنا قیامت ہو گیا۔ اتنا بتا کر وہ چند لمحات کے لیے متوقف ہوئی، آنکھوں میں اتر جانے والے آنسوں کو صاف کیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، میرے اس سوال پر اس نے گھور کر مجھے دیکھا اور بے دریغ مارنا شروع کر دیا۔ پہلے تو میں پٹتی رہی، جب اس کے جنون میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی تو میں نے اپنے بچاؤ میں ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے، لیکن میں اس جنگلی کا مقابلہ نہ کر سکی۔ اس نے میرا جوڑ توڑ کر رکھ دیا۔ جب میں اد مئیسی ہو کر گر گئی تو اس نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا، اگر تم میرے سلوک کی وجہ سے گھر چھوڑ کر گئی تو میں تمہارا برا حشر کروں گا، تمہیں پیار محبت سے منا کر واپس لے آؤں گا اور اس کے بعد تمہارے چہرے پر تیزاب پھینک دوں گا، پھر تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ تمہاری ماں کو جب پتہ چلے گا خلیل کس طوفان کا نام ہے، پتہ نہیں اس نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے۔
سمیرہ اپنی بپتا سنانے کے بعد سانس لینے کے لیے متوقف ہوئی، پھر سلمیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اماں وہ بار بار تمہارا نام کیوں لے رہا تھا؟ اس کی باتوں سے لگا کہ وہ اچانک تم سے شدید نفرت کرنے لگا ہے۔ آخر تم نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ بیٹی کے سوال کا سلمیٰ کے پاس جواب تو تھا، لیکن وہ اسے یہ جواب دے نہیں سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا، اس رنگ میں ندامت اور پچھتاوے کا شیڈ بھی تھا اور اذیت و کرب کا تاثر بھی۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولی، نگاہ اٹھا کر شرمندہ انداز میں نواز بھٹی کو دیکھا، پھر گردن جھکا کر بیٹھ گئی۔ سمیرہ ماں کے اس رد عمل سے بے چین ہو گئی۔ اس نے اضطراری لہجے میں دریافت کیا، ماں بتاؤ تم نے میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تمہاری خاموشی کسی گڑبڑ کی طرف اشارہ کرتی ہے، مجھے بتاؤ ہر مسئلہ کیا ہے؟ اس موقع پر نواز بھٹی نے صورتحال کو سنبھال لیا۔ وہ بیوی کے چہرے سے جھلکتے ندامت کے تاثرات سے سمجھ گیا تھا۔ اس نے طفیل سے قطع تعلق کر لیا، جس کے نتیجے میں وہ جنگلی اپنی اصلیت پر اتر آیا۔ وہ سلمیٰ سے انتقام لینے کے لیے سمیرہ کو تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے۔ بیوی کے اس جرأت مندانہ اقدام پر اسے خوشی ہوئی۔ وہ اس کی حمایت کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ سمیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے جلدی سے بولا، بیٹی اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تمہاری ماں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ کیوں کچھ کہے گی؟ پہلے وہ حبیث مجھے گالیاں دیتا تھا، اب اس نے تمہاری ماں کو نشانہ بنایا۔ تم پریشان نہیں ہونا، اب تک جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب وہ شیطان تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا۔ تم آرام سے ادھر ہی رہو، اگر وہ تمہیں لینے آیا تو میں خود اس سے بات کروں گا۔ پھر وہ سلمیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے بآواز بلند بولا، اگر وہ منحوس کسی ایسے وقت پر یہاں آئے جب میں گھر میں موجود نہیں ہوں تو اسے گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دینا۔ یا تو کسی بچے کو بھیج کر مجھے بلا لینا، یا پھر اسی سے کہنا میرے پاس آ جائے۔ سمیرہ سے اسے بالکل نہیں ملنے دینا۔ اس نے کیا مذاق بنا لیا ہے؟ میں نے اپنی بیٹی کی اسے شادی کے بیچا نہیں سمیرہ کو۔ نواز بھٹی نے خود کو ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار کر لیا تھا کہ اگر بات آگے بڑھ جائے گی تو بھی اسے اپنے موقف سے نہیں ہٹنا۔ مولوی شمس الدین نے اسے کہا تھا کہ اس کے ثابت قدم رہنے سے زیادہ یہی ہوگا کہ خلیل سمیرہ کو چھوڑ دے گا۔ وہ چھوڑ دے سے سمیرہ کو اتنا نقصان نہیں پہنچے گا جتنا فائدہ اس شیطان اس کی شیطانیت سے نجات ملنے پر اس خاندان کو پہنچے گا۔ یہ لوگ اللہ کے دردناک عذاب سے بچ جائیں گے۔ گناہوں کو معاف کرنے والا یہی اللہ اپنی رحمت سے سمیرہ کو کسی اچھے گھر کی بہو بنا دے گا۔ امید تو یہی تھی کہ اسی روز خلیل سمیرہ کو لینے آ دھمکے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس روز نواز بھٹی اپنی دکان پر بھی نہیں گیا، گھر میں بیٹھ کر اپنے ناسور داماد کا انتظار کرتا رہا۔ اگلے روز بھی وہ گھر میں موجود رہا، لیکن خلیل نے پلٹ کر ان کی خبر نہ لی۔ نواز بھٹی نے دل میں خلیل پر لعنت بھیجی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ جان چھوٹی سو لاکھوں پائے۔ تیسرے روز ان کا سارا سکون اور اطمینان غارت ہو کر رہ گیا۔ اس شام چودھری حکمداد کی حویلی سے یہ پیغام آیا کہ نواز بھٹی فوراً پہنچے۔ یہ پیغام ایک طرح سے چودھری حکمداد کا حکم تھا۔ پیامبر نے نواز کو بتایا کہ اس کا داماد خلیل اس وقت حویلی میں موجود ہے اور اس کی بیٹی کا معاملہ چل رہا ہے۔ اس موقع پر سلمیٰ بھی اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی، لیکن نواز نے اسے صاف منع کر دیا اور چودھری کے بھیجے ہوئے بندے کی میت میں وہ حویلی پہنچ گیا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا خلیل نے اپنا کیس چودھری حکمداد کی عدالت میں پیش کیا ہوا ہے۔ اس نے چودھری سے فریاد کی ہے کہ سمیرہ کے ماں باپ نے اسے زبردستی گھر بٹھا رکھا ہے، جبکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے پاس رہے۔ چودھری نے خلیل کو حق بجانب سمجھتے ہوئے نواز بھٹی کو حویلی میں بلا لیا تھا۔ کوئی 1 گھنٹے کی میٹنگ جاری رہی۔ چودھری حکمداد نے جب نواز بھٹی سے بیٹی کے بارے میں استفسار کیا تو اس نے بھی کھل کر خلیل کی زیادتیوں کا اظہار کر دیا۔ آخر میں اس نے کہا، چودھری صاحب آپ خود ہی بتائیں میں اپنی پھول سی بچی کو اس جنگلی کے ساتھ کیسے بھیج دوں؟ آپ نے سن لیا نا اس بدبخت نے میری بیٹی پر کیسے کیسے ظلم و ستم کیے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ کچے دھاگے سے زیادہ کچا اور فولاد سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ چودھری نے مدبرانہ انداز میں کہا، یہ صرف اور صرف ان دونوں پر منحصر ہے کہ وہ اسے کچا دھاگا بناتے ہیں یا فولاد۔ میں نے خلیل کو زندگی کی اونچ نیچ سمجھا دی ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ تم بھی اپنے اندر تھوڑی سی نرمی پیدا کرو اور اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ بھیج دو۔ چودھری کی باتیں سن کر نواز بھٹی بھی سوچ میں پڑ گیا۔ خلیل کی زیادتیوں کے بارے میں تو اس نے ابھی چودھری کو بتایا تھا اور وہ کہہ رہا تھا اس نے خلیل کو اچھی طرح سمجھا دیا۔ اس نکتے نے نواز کے ذہن کو الجھا دیا اور اس بارے میں چودھری سے پوچھنے کے لیے اس نے اس کی طرف دیکھا۔ لگتا تھا چودھری نے اس کی سوچ پڑھ لی ہو۔ اسی لمحے وہ نواز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، خلیل کل تم لوگوں کی شکایت لے کر میرے پاس آیا تھا، میں نے اس کی سنی اور آج کا وقت دے کر رخصت کر دیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے ذرائع سے خلیل اور تمہاری بیٹی سمیرہ کے بارے میں معلومات کرائی ہیں، جس سے مجھے پتا چلا کہ خلیل بھی 16 آنے ٹھیک نہیں۔ جس طرح تالی 2 ہاتھوں سے بچتی ہے، بالکل اسی طرح آپ لوگوں کا معاملہ بھی ہے۔ جس حد تک مناسب تھا میں نے خلیل کو سمجھا دیا، اب تمہیں سمجھا رہا ہوں نواز بھٹی۔ اگر میری بات تمہاری سمجھ میں بیٹھ گئی تو اچھا ہی، ورنہ ہو سکتا ہے تمہاری بیٹی ہمیشہ کے لیے گھر بیٹھ جائے۔ چودھری حکمداد نے بڑی دانش مندی کا فیصلہ سنایا تھا، لہٰذا نواز بھٹی اس کے حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے گھر آ گیا۔ بیوی نے اس سے پوچھا کہ حویلی میں کیا رہا۔ اس نے منو ان پوری رودات سلمیٰ کو سنا دی۔
وہ خاموش ہوا تو سلمہ نے گمبھیر انداز میں پوچھا، اب تم کیا کرو گے نواز بھٹی؟ چودھری صاحب کے فیصلے کو ماننا پڑے گا، وہ شکستہ لہجے میں بولا، حالانکہ اس درندے کے پاس سمیرا کو بھیجنے کے لیے دل نہیں مان رہا۔ چودھری صاحب نے ضمانت لی ہے تو پھر پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں۔ سلمہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولی، اگر آپ اس شیطان نے کوئی گڑبڑ کی تو ہم سیدھے چودھری حکمداد کی حویلی شکایت لے کر پہنچیں گے۔ نواز بھٹی نے کہا، چودھری صاحب نے مجھے اور خلیل کو زمانے کی اونچ نیچ سمجھائی ہے اور آپس میں سلوک سے رہنے کی تلقین کی ہے، کسی قسم کی کوئی ضمانت نہیں لی۔ تو ٹھیک ہے، سلمہ نے چٹانی لہجے میں کہا، یہ آخری موقع ہوگا کہ ہم چودھری صاحب کے کہنے پر سمیرا کو خلیل کے گھر بھیج رہے ہیں۔ اگر اب ہماری بیٹی کو کوئی تکلیف پہنچی تو خانہ پوری کے لیے ہم صرف ایک مرتبہ چودھری حکمداد سے شکایت کریں گے، اس کے بعد۔ سلمہ نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو نواز بھٹی نے اضطراری لہجے میں دریافت کیا، اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد میں خود اس خبیث روح سے نبٹ لوں گی، سلمہ نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، ایسی کتے کی دموں کو سیدھا کرنے کا طریقہ دوسرا ہی ہوتا ہے۔ نواز بھٹی یک لخت بے شمار اندیشوں میں گر گیا۔ دودھ کا جلا ہوا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ اس کے ذہن میں سلمہ کے حوالے سے یہ خدشہ جاگا کہ کہیں وہ دوبارہ خلیل کے ساتھ ملوث نہ ہو جائے۔ اس نے یکایک شکایتی نظر سے بیوی کو دیکھا۔ سلمہ اس کی معنی خیز نگاہ کو پہچان کے جلدی سے بولی، نواز بھٹی۔ اس کی آواز سے بے پناہ مضبوطی اور عزم جھلکتا تھا۔ تمہیں کسی قسم کے فکر اندیشے میں پڑنے کی ضرورت نہیں، میں اب وہ پہلے والی سلمہ نہیں رہی ہوں۔ میں اس بدماش کی بدماشی کا جواب اسی کے انداز میں دوں گی، اسے ایسے چکر میں ڈالوں گی کہ زندگی بھر روتا رہے گا۔ اس کی بچت اور بہتری اسی میں ہے کہ سمیرا کے ساتھ بندے دے پتر کی طرح رہے۔ آخر تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ نواز بھٹی نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ جب وقت آئے گا تو تم خود ہی دیکھ لینا، سلمہ نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ نواز بھٹی سمجھ گیا کہ اب اس موضوع پر سلمہ سے کوئی بات کرنا فضول ہوگا، کیونکہ وہ اپنے دل کی بات بتائے گی نہیں۔ یہ صورتحال نے اس کی تشویش کو اور بڑھا دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا سلمہ کے ذہن میں کون سا منصوبہ ہے، البتہ وہ بیوی کے یقین دلانے پر اس حوالے سے مطمئن ہو گیا تھا کہ وہ ماضی کے کسی بھی تکلیف دہ اور شرمناک سبق کو نہیں دہرائے گی۔ ایک طرف سے اطمینان ملا اور دوسری جانب اس فکر نے اس کے ذہن میں افراتفری مچا دی کہ پتہ نہیں اس کے کیا ارادے ہیں۔ سلمہ کی سنجیدگی اور لہجے کی سنگینی سے یہ تو ظاہر ہو گیا تھا کہ اس نے اپنے دل میں جو بھی سوچ رکھا ہے وہ انتہائی خطرناک اور مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ دل دل میں یہ دعا کرنے لگا کہ اللہ خلیل کو نیک ہدایت دے اور آئندہ اس بات کی نوبت ہی نہ آئے کہ سلمہ کو یا اسے کوئی سنگین قدم اٹھانا پڑے۔ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ سمیرا کو خلیل کے گھر گئے چند روز ہی ہوئے تھے کہ اس بدفطرت نے اسے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کا انداز پہلے سے مختلف تھا۔ وہ اپنی کمینگی کا ایسا کوئی ثبوت نہیں چھوڑ رہا تھا جس سے وہ گرفت میں آ جائے۔ وہ ہاتھ پاؤں کے بجائے زبان کی مار رہا تھا۔ خنجر اور تلوار کا زخم تو جلد یا بددیر بھر ہی جاتا ہے، لیکن زبان الفاظ کی مدد سے جو چرکے لگاتی ہے وہ زخم براہ راست دل، دماغ اور روح پر ثبت ہوتے ہیں، ایسے گھاؤ بھرتے ہیں اور نہ ہی مندمل ہونے کا نام لیتے ہیں۔ سمیرا ان دنوں اسی قسم کے جگر پاش اور روح فرسا تجربات سے گزر رہی تھی۔ اس روز اس نے اپنے ماں باپ سے کہہ دیا، اس وحشی درندے کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ لوگ مجھے بوجھ سمجھتے ہو تو میں کہیں اور چلی جاتی ہوں، محنت مزدوری کر کے خود کو پال ہی لوں گی، اور اگر نہ پال سکی تو بھوکی پیاسی کہیں بھی پڑ کر جان دے دوں گی۔ بات کے اختتام پر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نواز بھٹی نے تڑپ کر کہا، ایسی دل پھاڑ دینے والی باتیں نہ کرو بیٹی، تم ہمارے لیے بوجھ کیسے ہو سکتی ہو؟ تم تو ہماری آنکھوں کی روشنی اور دل کا قرار ہو۔ اب تمہیں کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں، میں اس حبیب سے ہمیشہ کے لیے تمہاری جان چھڑا دوں گا۔ جس زندگی میں سکھ کا ایک پل نہ ہو اسے بدل کے رکھ دینا چاہیے۔ میں ساری زندگی تمہیں بٹھا کر کھلا سکتا ہوں، ایسی تیسی اس مردود خلیل کی اور چودھری حکمداد کے فیصلے کی۔ تم مجھے صرف ایک ہفتے کی مہلت دے دو نواز بھٹی، سلمہ نے مستحکم لہجے میں کہا، اس کے بعد جو جی میں آئے کرتے رہنا، لیکن شرط یہی ہے کہ اس ایک ہفتے کے دوران میں سمیرا خلیل کے گھر میں رہے گی۔ نواز بھٹی نے سوالیہ نظر سے اپنی بیوی کو دیکھا اور کہا، تم نے کیا سوچا اللہ کی بندی؟ سب سامنے آ جائے گا، سلمہ نے معنی خیز انداز میں کہا اور اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ سمیرا اب کی بار لڑ جھگڑ کر نہیں آئی تھی۔ خلیل کو یہی پتا تھا کہ وہ معمول کے مطابق اپنے گھر والوں سے ملنے گئی ہے، لہٰذا شام وہ واپس خلیل کے گھر چلی گئی۔ رخصت کرنے سے پہلے سلمہ نے 1 گھنٹے تک اسے بند کمرے میں بہت کچھ سمجھایا تھا۔ نواز بھٹی نہیں جانتا تھا کہ ماں بیٹی میں کیا قصر بسر ہوئی ہے، اس لیے اس کی تشویش کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ پتہ نہیں سلمہ کون سا داؤ کھیلنے والی تھی۔ نواز بھٹی کو حیرت اس بات پر تھی کہ سلمہ کی کانا باتی کے بعد سمیرا خلیل کے گھر جانے پر تیار ہو گئی تھی۔ سلمہ نے 1 ہفتے کی مہلت مانگی تھی، نواز کے لیے یہ ہفتہ 1 صدی کے برابر تھا۔ وہ اس ہفتے کا ایک دن بڑی مشکل اور مصیبت سے گزارا تھا۔ ہر وقت یہی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں کوئی بری خبر سننے کو نہ ملے۔ وہ سلمہ کے عزائم اور ارادوں سے آگاہ نہیں تھا اور یہی بے خبری اس کی جان کو ہلکان کر رہی تھی۔ ابھی اس ہفتے کو 4 دن ہی گزرے تھے کہ نواز بھٹی میرے پاس آنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی داستان غم سنی۔ اس روز میرے پاس فرصت کی کوئی کمی نہیں تھی، لہٰذا میں نے کچھ زیادہ ہی تفصیل سے اس کی کہانی سنی تھی۔ یہ رودات شروع کرنے سے پہلے بھی
اس نے چند اہم باتیں مجھے بتائی تھی جو میرے ذہن میں موجود تھی۔ مثلاً نواز بھٹی کے مطابق سلمیٰ نے خلیل کے گھر سے سمیرہ کو غائب کرا دیا تھا۔ وہ خلیل سے شدید نفرت کرتی تھی، لہٰذا اسی کسی چکر میں پھنسانے کے لیے اس نے یہ چال چلی تھی۔ وہ سمیرہ کی گمشدگی کو خلیل کے کھاتے میں ڈالنا چاہتی تھی۔ نواز بھٹی نہ تو یہ جانتا تھا کہ سلمیٰ نے غائب کرنے کے بعد سمیرہ کو کہاں چھپایا اور نہ ہی اس کی آنکھوں کے سامنے سمیرہ کو گم کیا گیا تھا۔ وہ سلمیٰ کو مجرمانہ ذہنیت رکھنے والی عورت سمجھتا تھا اور اسے خدشہ تھا کہ اگر میں نے سمیرہ کو بازیاب کرنے میں دیر کر دی یا اس سلسلے میں سلمیٰ سے کسی قسم کا استفسار کیا تو سمیرہ کو کوئی شدید نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس داستان کو سننے سے پہلے نواز بھٹی کے رویے نے میرے ذہن میں جو سوالات اٹھائے تھے ان میں سے بیشتر کے جوابات مجھے مل گئے تھے، لیکن ابھی بھی اس کیس کے بہت سے زاویے آپس میں الجھے ہوئے تھے۔ میں نے دو ٹوک انداز میں نواز بھٹی سے کہا، دیکھو نواز بھٹی، تم نے جو حالات مجھے بتائے ہیں، اگر اس میں کسی قسم کی غلط بیانی شامل نہیں تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ سلمیٰ نے جو 1 ہفتے کی مہلت لی تھی اس میں اس نے کوئی کام دکھایا ہوگا، لیکن چونکہ تم نے سمیرہ کو غائب ہوتے دیکھا ہے، نہ ہی یہ جانتے ہو کہ اسے گم کرنے کے بعد کہاں رکھا گیا ہے، اس لیے میں پہلی فرصت میں تمہاری بیوی سلمیٰ سے ملنا چاہوں گا تاکہ اس معاملے میں قانونی کارروائی کا آغاز کیا جا سکے۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم نے اپنی بیوی کو مجرمانہ ذہن رکھنے والی عورت کہا ہے۔ تمہارا کہنا ہے کہ وہ سمیرہ کو کوئی نقصان بھی پہنچا سکتی، لیکن میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں سلمیٰ اس فطرت کی عورت نہیں۔ میرے اندازے کے مطابق اس سے جو خطا ہوئی تھی وہ اس کی تلافی کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ وہ سمیرہ کی دشمن نہیں ہو سکتی۔ وہ مریل سی آواز میں بولا، ہاں جی، اب تو مجھے بھی یہی محسوس ہو رہا ہے کہ وہ سمیرہ کی بھلائی کے لیے سارا ڈرامہ رچا رہی ہے۔ میں نے غصے اور جذبات میں پتہ نہیں اسے کیا کہہ دیا تھا۔ نواز بھٹی کو میں نے معقولیت کی راہ پر گامزن دیکھا تو گہری سنجیدگی سے پوچھا، آپ مجھے بالکل سچ بتا دو، حقیقت کیا ہے؟ کیا سمیرہ کی گمشدگی تمہارے ذہن کی اختراع ہے یا پھر واقعی؟ میں نے سوالی انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ جلدی سے بولا، نہیں جناب، میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا۔ سلمیٰ نے واقعی سمیرہ کو غائب کر دیا، اب جا کر دیکھ لیں، وہ خلیل کے گھر میں موجود نہیں۔ اگر تم اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہو تو پھر تمہیں بتانا ہوگا، یہ بات تمہارے علم میں کیسے آئی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، کیا اگر تم میری بات کا جواب نہیں دو گے تو میں تمہیں حوالات میں بند کر دوں گا۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا، پھر چند لمحات کے توقف کے بعد بولا، تھانے دار صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ جب سلمیٰ نے 1 ہفتے کی مہلت مانگ کر سمیرہ کو خلیل کے گھر بھیجا تھا تو اس کے دوسرے دن ہی وہ گوبند گڑھ گئی تھی۔ گوبند گڑھ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو اگووال سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ گوبند گڑھ میں میرا سالہ یعنی سلمیٰ کا بھائی ہاشم علی رہتا ہے، اس نے بتایا۔ ہاشم علی سے میری بالکل نہیں بنتی، اس لیے ادھر آنا جانا اور میل ملاقات نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہاشم علی کا چال چلن ٹھیک نہیں، وہ خود بھی بدماشی کرتا ہے اور چند خطرناک گنڈوں اور ڈاکوؤں سے اس کے تعلقات بھی ہیں۔ جب سلمیٰ واپس آئی تو میں نے اسے پوچھا کہ وہ گوبند گڑھ کیوں گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ بھائی کی یاد آ رہی تھی، اسے ملنے چلی گئی تھی۔ مجھے اسے ساتھ لے جانے کی کبھی توفیق نہیں ہوئی، لہٰذا وہ اکیلی ہی وہاں ہو آئی تھی۔ میں اس کا جواب سن کر خاموش ہو گیا، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوا۔ ذہن میں بار بار ایک ہی خیال چکرا رہا تھا کہ سلمیٰ سمیرہ اور خلیل کے حوالے سے اپنے بھائی ہاشم علی سے کوئی بات کرنے گئی تھی۔ اس کی 1 ہفتے والی مہلت کا الارم میری یادداشت میں بجتا رہتا تھا، لہٰذا میں کچھ زیادہ ہی محتاط ہو گیا۔ اگلے روز سلمیٰ ایسے وقت میں خلیل کے گھر گئی جب وہ دکان پر مصروف ہو۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ سمیرہ کو کوئی خاص بات سمجھانے گئی ہے۔ میں خاموشی سے حالات کا جائزہ لیتا رہا۔ سلمیٰ سے کچھ پوچھنا بیکار تھا، اس نے زبان نہ کھلنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ میں آنکھیں اور کان کھلے رکھ کر اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑاتا رہا، اور آج صبح میں اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے بازار میں سے ایک ایسے شخص کو گھوڑے پر سے گزرتے دیکھا جو اگووال کا رہنے والا نہیں۔ مجھے اس شخص کا چہرہ کچھ شناسا سا لگا۔ وہ تو میری نگاہ سے اوجھل ہو گیا، لیکن میرا ذہن مسلسل اسی کے بارے میں سوچتا چلا گیا۔ بظاہر میں اپنے کام میں مصروف تھا، لیکن دھیان اسی بندے میں الجھ کر رہ گیا۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد مجھے یاد آ گیا کہ میں نے اس اجنبی گھڑ سوار کو کہاں دیکھا تھا، اور اس کے ساتھ ہی میرا سکون غارت ہو گیا۔ وہ شاکا تھا، ہاشم علی کا ایک قریبی ساتھی۔ نواز بھٹی نے ایک لمحے کا توقف کر کے سنسنی بھری نظر سے مجھے دیکھا اور اضطراری لہجے میں بولا، شاکا کو اگووال میں دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے اپنے بیٹے کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا اور یہ کہہ کر دکان سے اٹھ گیا کہ تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ میں دکان سے نکل کر سیدھا خلیل کی دکان پر پہنچا۔ وہ اس وقت گاہکوں میں گھرا ہوا تھا۔ مجھ سے رسمی لیک سلیک ہوئی۔ میں نے سمیرہ کی خیر خیریت دریافت کی۔ اس نے بتایا کہ سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں نے پوچھا اسے کب لے کر آ رہے ہو؟ وہ بولا اگلے جمعے کو۔ اس کے ساتھ ہی کہا، چاچا آپ لوگوں کے آنے جانے پر کوئی پابندی تو نہیں؟ سمیرہ اس وقت گھر میں ہے، میں تو رات کو دکان بند کر کے ہی گھر جاؤں گا۔ تم سمیرہ سے ملنا چاہو تو گھر کا چکر لگا لو۔ میں نے خلیل سے کہا، ٹھیک ہے، میں اس سے مل لیتا ہوں۔ میں وہاں سے سیدھا خلیل کے گھر پہنچ گیا، لیکن سمیرہ مجھے گھر میں نہیں ملی۔ گھر کے داخلی دروازے کو باہر سے کنڈی چڑھی ہوئی تھی۔ یہ صورتحال نے میری تشویش کو اور بھی بڑھا دیا۔
میں نے اپنی تسلی کی خاطر سمیرا کا نام لے کر 3-4 آوازیں بھی دی، لیکن گھر کے اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ میرے تصور میں ایک مرتبہ پھر شاکا کی صورت گھومنے لگی۔ ذہن میں خطرناک خیال نے سر ابھارا، سمیرا کے ساتھ کوئی بڑی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، میں خلیل کے گھر سے سیدھا اپنے گھر آیا۔ 1% امکان یہ بھی تھا کہ سمیرا ماں سے ملنے ادھر نہ آ گئی ہو، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ وہ یہاں نہیں آئی تو میری پریشانی آسمان کو چھونے لگی۔ سلمیٰ گھر میں موجود نہیں تھی کہ میں ان حالات کے بارے میں اسے کچھ بتاتا۔ حمیرہ نے بتایا کہ وہ کافی دیر سے نکلی ہوئی ہے۔ سلمیٰ کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ اسے اپنے گھر میں چین نہیں ملتا۔ وہ اگو وال میں ادھر سے ادھر گھومتی رہتی، کبھی اس گھر میں تو کبھی اس گھر میں۔ میں نے گھر میں بیٹھ کر آدھا گھنٹہ اس کا انتظار کیا۔ جب اس کی واپسی نہیں ہوئی تو میں ایک مرتبہ پھر خلیل کے گھر کی طرف چلا گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، میں خلیل کے گھر سے سیدھا اپنے گھر آیا۔ 1% امکان یہ بھی تھا کہ سمیرا ماں سے ملنے ادھر نہ آ گئی ہو، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ وہ یہاں نہیں آئی تو میری پریشانی آسمان کو چھونے لگی۔ سلمیٰ گھر میں موجود نہیں تھی کہ میں ان حالات کے بارے میں اسے کچھ بتاتا۔ حمیرہ نے بتایا کہ وہ کافی دیر سے نکلی ہوئی ہے۔ سلمیٰ کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ اسے اپنے گھر میں چین نہیں ملتا۔ وہ اگو وال میں ادھر سے ادھر گھومتی رہتی ہے، کبھی اس گھر میں تو کبھی اس گھر میں۔ میں نے گھر میں بیٹھ کر آدھا گھنٹہ اس کا انتظار کیا۔ جب اس کی واپسی نہیں ہوئی تو میں ایک مرتبہ پھر خلیل کے گھر کی طرف چلا گیا۔ گھر کا بیرونی دروازہ بند ملا، اس پر کنڈی بھی بدستور چڑھی ہوئی تھی۔ صورتحال نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا اور میں سیدھا آپ کے پاس چلا آیا ہوں۔ اس نے اطمینان بھری گہری سانس خارج کی، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، یہ ہے کل کہانی۔ اب تو آپ کو میری بات کا یقین آ گیا ہوگا۔ میں نے آپ کے ہر سوال کا جواب دے دیا ہے۔ سمیرا غائب ہو چکی ہے اور اس کی گمشدگی میں مجھے سلمیٰ ہی کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ شاکا اس کا گروپ بہت ہی ظالم و شفاق لوگ ہیں۔ میں اس لیے بھی سمیرا کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ سمیرا ہاشم علی کی بھانجی لگتی ہے، لیکن گنڈوں اور بدماشوں کا کیا بھروسہ؟ اور پھر یہ معاملہ ہاشم علی کے نہیں بلکہ شاکا کے ہاتھ میں۔ نواز بھٹی خاموش ہوا تو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم نے اپنی عقل جہاں تک لڑانا تھی لڑا لی، اس کے بعد میرا کام شروع ہوتا ہے تم بالکل خاموش ہو کر ایک کونے میں بیٹھ جاؤ۔ اب جو بھی کرنا ہوگا میں خود کروں گا۔ اگر بیچ میں تم نے اپنا دماغ استعمال کرنے کی کوشش کی تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، پھر مجھ سے کوئی شکایت نہ کرنا۔ لیکن آپ کیا چاہتے ہیں؟ لیکن آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ متذبذب انداز میں مستفسر ہوا۔ میں نے کہا، میں سب سے پہلے تمہاری بیوی سلمیٰ سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ بہت گہری عورت ہے جناب، وہ تشویشناک لہجے میں بولا، اتنی آسانی سے زبان نہیں کھولے گی۔ مجھے کھلوانا آتا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میں بہت جلد اس کی گہرائی کو تفتیشی آلے کی مدد سے ناپ لوں گا، تمہیں اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک لمحے کے توقف میں نے وارننگ دینے والے انداز میں اضافہ کیا، نواز بھٹی، تمہیں عقل لڑانے سے تو میں منع کر ہی چکا ہوں۔ یہ بات بھی کان کھول کر سن لو کہ تم مجھے کوئی مشورہ بھی نہیں دو گے، پہلے ہی تم اپنی حماقتوں سے اس معاملے کو بہت بگاڑ چکے ہو۔ ٹھیک ہے جناب، آپ جو کہیں گے میں اس پر عمل کروں گا، وہ شکست خوردہ انداز میں بولا۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری سمیرا صحیح و سلامت رہے اور اسے ذرا سی بھی تکلیف نہ پہنچے۔ تم فکر نہ کرو نواز بھٹی، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، میں بہت جلد تمہاری بیٹی کو بازیاب کر لوں گا۔ تم یہاں سے سیدھا گھر جاؤ اور جیسے ہی سلمیٰ واپس آئے اسے اپنے ساتھ لے کر میرے پاس آ جانا، اور اگر اس نے تھانے آنے میں کوئی اڑی کی تو۔ نواز بھٹی نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، اس کی فکر تم نہ کرو، میں ایک کانسٹیبل کو تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں، وہ اس کی موجودگی میں اڑی مڑی نہیں کرے گی۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا اور رخصت ہو گیا۔ میں خود اس کے جانے کے بعد کافی دیر اس کیس پر غور و فکر کرتا رہا۔ نواز بھٹی کا یہ حدشہ تو اپنی جگہ پر درست نظر آتا تھا کہ سمیرا اگووال سے غائب تھی۔ اگر اس بات کو خلیل کے گھر تک محدود کر لیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے غائب ہے۔ وہ نواز بھٹی کے گھر نہیں پہنچی تو پھر کہاں گئی؟ اگر وہ اگووال ہی کے کسی گھر میں تھی تو جلد یا بدیر اسے گھر لوٹنا ہی تھا۔ گویا سورج غروب ہونے سے پہلے یہ معاملہ صاف ہو جاتا، اور اگر اس کی واپسی مغرب تک بھی نہیں ہوتی تو پھر گھوڑا سوار شاکا کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا ضروری ہو جاتا تھا۔ میں نے اسی لیے سلمیٰ کو تھانے بلایا تھا تاکہ اس کے کردار کا آپریشن کر سکوں۔ نواز بھٹی نے اپنی بیوی کے حوالے سے جو کہانی سنائی تھی وہ اگرچہ خاصی متاثر کن تھی، لیکن میں نے مینوان اس پر یقین نہیں کیا، اور یہ میرے پیشے کا ولین تقاضا بھی تھا۔ میں سلمیٰ کی آمد کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے خاموش نہیں بیٹھا رہا، بلکہ ASI کریم حسین کو فوراً تو کانسٹیبلز کے ساتھ موزہ گوبند گڑھ روانہ کر دیا۔ گوبند گڑھ میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا اور میں نے ہاشم علی بدماش کا نام بھی سن رکھا تھا، لیکن اس پر مضبوط ہاتھ ڈالنے کے لیے مجھے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں مل رہا تھا۔ میں نے سوچا اس بہانے میں ایک تیر سے دو شکار کر لوں گا۔ ASI کریم حسین کو میں نے ہاشم علی اور شاکا کے بارے میں خصوصی ہدایت دے دی تھی۔ وہ انتہائی محتاط روی سے کام کرتا اور یہ سراغ لگانے کی کوشش کرتا کہ سمیرا کو اگووال سے غائب کر کے گوبند گڑھ لایا گیا ہے یا نہیں، اگر لایا گیا ہے تو اسے کہاں رکھا گیا ہے۔ وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش بھی کرتا کہ اگر سمیرا
गोबंद गढ़ नहीं पहुंचाई गई तो फिर कहाँ गई? करीम हुसैन को इस हवाले से जैसे ही कुछ सुराग या खबर मिलती वो फ़ौरन मुझे मुतला करता। इसके बाद मैं फ़ौरन सरगर्म हो जाता। सुमेरा की गुमशुदगी और बाजियाबी के लिए फ़िलहाल यही प्रोग्राम तरतीब दिया गया था। नवाज़ भट्टी की आमद से पहले मैं हासा फारिग बैठा था, लेकिन अब मेरी मसरूफियत अचानक बेइंतहा बढ़ गई थी। मुझे उम्मीद थी कि शाम से पहले सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। मेरी उम्मीद तो पूरी हो गई, मगर हालात की जो सूरत देखने को मिली वो मेरी तवक्को से बहुत मुख्तलिफ और सनसनीखेज़ थी। शाम से थोड़ी देर पहले चंद अफराद मुझसे मिलने के लिए थाने पहुंचे। मुझे कांस्टेबल के जरिए इतला दी गई कि चौधरी हुक्मदाद ने इन लोगों को मेरे पास भेजा है। मैंने फ़ौरन उन्हें कमरे में बुला लिया। वो कुल 4 अफराद, जिनमें एक सबसे नुमाया था। उस शख्स का नाम मुश्ताक महर था। मुश्ताक महर का शुमार चौधरी हुक्मदाद के हाथ आदमियों में होता था। रस्मी लैक के बाद मुश्ताक महर ने अपना तारुफ कराया। कहा, चौधरी साहब ने मुझे खास तौर पर आपके पास भेजा है। मामला बड़ा संगीन है जनाब, आप उसे अपने हाथ में ले लें। उसकी बात मेरी समझ में ना आई तो मैंने पूछ लिया, इस संगीन मामले की कुछ वजाहत तो कर दो महर जी। वो अपने साथियों में से एक दराज कामत शख्स की तरफ इशारा करते हुए बोला, इस बंदे का नाम खलील है। ये इधर उग्गोबाल ही में रहता है। इसकी बीवी को इसके घर वालों ने गायब कर दिया है। आप इस फरियादी की कुछ मदद करें, उसकी बीवी को बरामद करके इसके हवाले कर दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये केस पहले चौधरी साहब की अदालत में लगा था और उन्होंने दोनों पार्टियों को समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन लगता है खलील की ससुराल वाले चौधरी साहब की नसीहत को समझ नहीं सके। चौधरी साहब की तबीयत आजकल ठीक नहीं है। उन्होंने अपने ज़राए से पता लगवाया है खलील की बीवी इस वक्त उग्गोबाल में मौजूद नहीं। लगता है उसके माँ बाप ने उसे गाँव से कहीं बाहर भेज दिया है। चौधरी साहब इस मसले पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा और कहा है कि आप ज़रा कानूनी तरीके से उनसे निपटें। मैंने इससे पहले नवाज़ भट्टी की ज़ुबानी खलील का जिक्र सुना था। उसे आंखों देखने का पहली बार इतफाक हो रहा था। मैं गहरी नज़र से बगौर उसका जायज़ा लेने लगा। वो एक दराज कामत और सेहतमंद शख्स था। रंगत गंदमी और सर के बाल गुंगरियाले। उसकी उम्र 35 से मुतजाविज़ थी और शख्सियत हासी मुतासर कुन। मैंने माली हैज़ अंदाज में सर को इस बाती जुम्बश थी। फिर मुश्ताक महर की तरफ देखते हुए पूछा, और ये दोनों कौन है? मेरा इशारा दीगर 2 अफराद की तरफ था। मुश्ताक महर ने बताया, ये दोनों मेरे साथ हैं। मैं खलील के हमरा इधर आ रहा था तो ये भी आ गए। इनका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने गहरी सांस खारिज की और कहा, कोई खास बात? और कोई खास बात नहीं सरकार। वो कदरे नरम लहजे में बोला, इस बेचारे की बीवी मिल जाए तो ये आपका इस पर बहुत बड़ा एहसान होगा। अब ये आपके हवाले है। इस बेचारे को तुम मेरे पास छोड़ जाओ। मैंने मुश्ताक महर की आंखों में देखते हुए कहा, मैं पहले इसका इंटरव्यू करूंगा, फिर इसकी बीवी को बरामद कराने के लिए कार्रवाई शुरू करूंगा। तुम चौधरी साहब को बता दो कि इस सिलसिले में बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। मुझे इस किस्म के केस निपटाने का बहुत तजुर्बा है। मुश्ताक महर ने मेरा शुक्रिया अदा किया और अपने बंदों के साथ वापस चला गया। मैं खलील की जानिब मुतवज्जो हो गया। इसके बारे में नवाज़ भट्टी मुझे बड़ी तफसील से बता चुका था। मैंने मुख्तलिफ ज़ावियों से सवालात करके उसे घिसने की कोशिश की। उसने जो कुछ बताया उसके हक़ में और नवाज़ भट्टी और सलमा की मुखालफत में जाता था। उसका दावा था कि वही अपनी बेटी को बसने नहीं देते, वो सुमेरा का घर बर्बाद करना चाहते हैं। मैंने तनिस्ता सरे दस्त इन हसास मामलात पर ज़ुबान नहीं खोली थी जो सलमा और खलील के दरमियान सुनने को मिले थे। मैं कोई मुनासिब मौका देखकर इस मौजू पर खलील से बात करना चाहता था। जब मैंने इसे पूछा कि उसे किस बिना पर यह शक है कि सुमेरा को उसके माँ बाप ने कहीं गायब किया है, तो उसने जवाब दिया। उसका जवाब मेरी तवक्को के अन मुताबिक था। थानेदार साहब, मैं आपको इन लोगों की फितरत के बारे में तो बता ही चुका हूँ। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मेरा घर ख़राब ना हो, लेकिन सुमेरा की माँ कोई ना कोई ऐसा फितना जगा देती है कि चंद दिन के लिए ज़हनी सुकून बर्बाद होकर रह जाता है। चौधरी साहब की वजह से मैं नरम पड़ गया था, वरना इस मौका पर तो मैंने फैसला कर लिया था कि अगर ये लोग ना सुधरे तो मैं सुमेरा को छोड़ दूंगा। बहरहाल इस वाक़े के बाद मैंने सुमेरा के आज़ादाना मायके जाने पर पाबंदी आयद कर दी थी। मैं उसे अपने साथ लेकर जाता और साथ ही वापस लाता था। मेरे इस रवैये पर इन दोनों मियाँ बीवी ने कोई इतराज़ भी नहीं किया था। आज सुबह मैं सुमेरा को घर में छोड़कर दुकान पर चला गया। दोपहर से थोड़ी देर पहले नवाज़ भट्टी मेरी दुकान पर आया और ख्वाहिश जाहिर की कि वो अपनी बेटी से मिलना चाहता है। मैंने कहा, सुमेरा घर में मौजूद है, वो जाकर उससे मिल ले। वो मेरी दुकान से रुखसत हो गया। मैं उसे भूल कर ग्राहकों के साथ मसरूफ़ हो गया। असर से थोड़ी देर पहले मैं घर गया तो घर के दरवाजे पर बाहर से कुंडी चढ़ी हुई थी। इसका मतलब यही था कि सुमेरा घर में नहीं है। मैं परेशान हो गया। पहला ख्याल ज़हन में यही आया कि वो मायके चली गई होगी। ऐसा सोचते हुए मुझे गुस्सा भी आया, क्योंकि मैंने उसे सख्ती से मना किया था कि वो अकेली उधर नहीं जाएगी। मैं उसकी तलाश में सीधा नवाज़ भट्टी के पास पहुंचा, लेकिन सुमेरा वहां भी नहीं मिली। उसकी माँ सलमा भी घर में मौजूद नहीं थी। इस सूरत हालात ने मुझे उलझा दी और मैं चौधरी साहब की हवेली पहुंच गया। उन्होंने अपने तौर पर मालूम कराया, लेकिन सुमेरा की कोई खबर ना मिली। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने मुश्ताक महर को समझा कर इसके साथ मुझे आपके पास भेज। ये है सारा किस्सा जनाब। मैंने इसकी बात पूरी तवज्जो से सुनी। इस दौरान में मैं मुसलसल उसके चेहरे और आंखों में नमूदार होने वाले तासुरात का जायजा भी लेता रहा था। मुझे उसकी ज़ुबान और आंखों में कोई खास रब्त दिखाई ना दिया। मुमकिन है ये उसकी परेशानी का असर हो। ये बात तो तय थी कि सुमेरा मोज़ा उग्गोबाल से गायब हो चुकी थी। नवाज़ भट्टी का कहना यह था कि उसकी बीवी सलमा ने अपने भाई हाशिम अली के तवस्सुत से सुमेरा को अगवा कराया था।
ایک طرح سے خلیل بھی کچھ اسی قسم کی بات کر رہا تھا۔ اس کا فوکس نواز بھٹی اور سلمیٰ دونوں پر تھا۔ وہ انہیں سمیرا کی گمشدگی کا ذمہ دار سمجھتا تھا۔ خلیل نے اپنی کتھا سناتے ہوئے کسی کانسٹیبل کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ سمیرا کی تلاش میں نواز بھٹی کے گھر بھی ہو آیا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ میرے بھیجے ہوئے کانسٹیبل پر اس کی نظر نہیں پڑی تھی۔ یہ ایک حوالے سے اچھا ہی ہوا تھا۔ کانسٹیبل کی وہاں موجودی راز میں رہنا ضروری تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ سمیرا کو نواز بھٹی وغیرہ ہی نے غائب کیا ہے؟ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میرا شک اور کسی پر نہیں ہے جناب۔ میں نے تسلی دینے والے انداز میں کہا، تم فکر نہ کرو، میں ابھی نواز بھٹی کو تھانے بلا کر تحقیقات کرتا ہوں۔ چودھری صاحب تمہاری سفارش نہیں بھی کرتے تو بھی میں تمہاری بیوی برآمد کرانے میں تندئی سے کام کرتا۔ تم اطمینان سے اپنے گھر چلے جاؤ، میں ضرورت پڑنے پر تمہیں تھانے بلا لوں گا۔ میں نے نواز بھٹی سے ہونے والی اپنی طویل ملاقات کے بارے میں خلیل کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں ایسی کسی ذکر کی ضرورت محسوس نہیں کرتا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور التجائی انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، میں سمیرا کے لیے بہت فکر مند ہوں۔ آپ جتنی جلدی ممکن ہو اسے ڈھونڈ نکالیں، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ تم مطمئن ہو کر جاؤ، میں ابھی نواز بھٹی کو یہاں بلا کر پوچھ گچھ کرتا ہوں۔ اگر میں بھی ادھر ہی رک جاؤں تو اچھا نہیں ہے۔ کیوں، تم یہاں کیوں رکنا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں آپ میری موجودگی میں نواز بھٹی سے بات کریں۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا تھا، تاکہ وہ اگر کسی غلط بیانی سے کام لینے کی کوشش کرے تو میں فوراً اسے ٹوک دوں۔ فی الحال اس کی ضرورت نہیں، میں نے حتمی انداز میں کہا۔ میں پہلے اپنے طور پر نواز بھٹی سے پوچھ گچھ کروں گا۔ اگر گھی سیدھی انگلی سے نکل آئے تو زیادہ اچھی بات ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوا، انگلی کو ٹیڑھا کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں فوراً تمہیں تھانے میں طلب کر لوں گا، اور اس دوران میں تم اگوال سے کہیں باہر جانے کی کوشش نہ کرنا۔ میں کسی وقت بھی تمہیں تھانے بلا سکتا ہوں۔ میں نے کہاں جانا ہے جی؟ اس نے سرسری لہجے میں کہا۔ اگر کہیں جانے کی ضرورت پیش آ بھی جائے تو پہلے مجھے اطلاع دینا۔ ٹھیک ہے جناب۔ اس کے جانے کے بعد میں اسی کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ سمیرا کی گمشدگی پر پریشان تو نظر آتا تھا، لیکن اس کی پریشانی میں وہ سنجیدگی اور گہرائی دکھنے میں نہیں آتی تھی جو کسی ایسے شوہر کا حادثہ ہوتی ہے جس کی شریک حیات اچانک غائب ہو گئی ہو۔ اس کی پریشانی میں ایک خاص قسم کی بیزاری اور اکتاہٹ پائی جاتی تھی۔ میں نے اس کا سبب یہی سمجھا کہ اسے سمیرا سے کوئی خاص محبت نہیں تھی، جیسا کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی سے ہونا چاہیے۔ وہ نواز بھٹی اور خاص طور پر سلمیٰ سے سخت ناراض تھا، اس لیے بھی اس نے اپنی تمام تر توپوں کا رخ انہی میاں بیوی کی طرف کر رکھا تھا۔ ایک طرح سے یہ معاملہ الٹا ہو گیا تھا۔ نواز بھٹی جب اپنی بیوی کے کارنامے کی اطلاع لے کر میرے پاس آیا تھا تو اس کا موقف یہ تھا کہ سلمیٰ سمیرا کو غائب کر کے خلیل کو کسی مصیبت میں پھنسانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ سمیرا غائب ہو چکی تھی اور سلمیٰ کی بھی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ اگر وہ اگوال میں اپنے گھر میں موجود ہوتی تو سمیرا کی عدم موجودگی پر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتی، اور اب اس کے نہ ہونے کا سارا فائدہ خلیل کو مل رہا تھا۔ وہ اسی دعوے پر ڈٹا ہوا تھا جو سلمیٰ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اسی سوچ بچار کے دوران میں میرے ذہن میں خطرناک سوال ابھرا، سلمیٰ کہاں جا سکتی؟ گوبند گڑھ۔ میرے ذہن نے خود ہی اس سوال کا جواب بھی پیش کر دیا۔ یہ صورت موجودہ صورتحال سے لگا کھاتا تھا۔ نواز بھٹی کے مشاہداتی بیان کے مطابق اگر گھڑ سوار شاکا نے ہاشم علی کے ماں پر سمیرا کو اغوا کیا تھا تو سلمیٰ اپنے مشن کی کامیابی کا جائزہ لینے کے لیے گوبند گڑھ جا سکتی تھی۔ یہ ایک طاقتور امکان تھا، اور اس امکان کی اصلیت جاننے کے لیے سلمیٰ سے ایک بھرپور ملاقات ہونا ضروری تھی۔ میں بڑی بےتابی سے اس آفت کی پرکالی کا انتظار کرنے لگا۔ نواز بھٹی کی بیوی سلمیٰ کا جو کردار اب تک میرے سامنے آیا تھا، اس کی روشنی میں وہ کسی شیطان کی حالت سے کم دکھائی نہیں دیتی تھی۔ شیطان ہو یا اس کا کوئی رشتہ دار، ایک بات اس فیملی کے لیے ثابت ہے کہ ادھر انہیں یاد کرو ادھر وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ میں سلمیٰ کا انتظار کرتے ہوئے اسے یاد بھی کر رہا تھا۔ اسی دوران میں کانسٹیبل نے میرے کمرے میں آ کر اطلاع دی، ملک صاحب نواز بھٹی اپنی بیوی کے ساتھ آ گیا ہے۔ میں نے چونک کر کانسٹیبل کو دیکھا۔ یہ وہی پولیس اہلکار تھا جس کو میں نے نواز بھٹی کے ساتھ اس کے گھر روانہ کیا تھا۔ میں نے اضطراری لہجے میں کانسٹیبل سے کہا، انہیں فوراً اندر بھیجو۔ یس سر، کانسٹیبل نے آواز بلند کہا اور میرا حکم بجا لانے کے لیے کمرے سے نکل گیا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور منتظر نگاہ سے کمرے کے دروازے کو دیکھنے لگا۔ دعا کی قبولیت کا فلسفہ آسانی سے سمجھ میں آنے والا نہیں۔ بعض اوقات انسان 25-30 سال تک ایک ہی دعا بڑے خشوع و خضوع سے مانگتا رہتا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، حالانکہ اس کی دعا میں کوئی بھی ناممکن یا ناجائز طلب شامل نہیں ہوتی، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے ادھر دعا کی، ادھر وہ قبول ہو گئی۔ چند لمحات کے بعد نواز بھٹی اپنی بیوی کے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہوا۔ سلمیٰ پرکشش بدن کی مالک ایک جاذب نظر عورت تھی۔ اس کے سراپا میں مقناطیس ایسا کھچاؤ پایا جاتا تھا۔ وہ بلا شبہ قدرت کی صنائی کا ایک عمدہ شاہکار تھی۔ میں نے اپنی میز کے سامنے بچھی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بیٹھ جاؤ۔ وہ دونوں باآہستگی بیٹھ گئے۔ سلمیٰ بڑی سنجیدہ اور کسی گہری سوچ میں ڈوبی دکھائی دیتی تھی، جبکہ نواز بھٹی کے جسم کے ایک ایک حصے سے اضطرار جھلکتا تھا۔ وہ بیٹھتے کے ساتھ ہی مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، ساری کہانی الٹی ہو گئی۔ خلیل سمیرا کو ڈھونڈتے ہوئے میرے گھر آیا تھا۔ وہ ہم پر، خاص طور پر مجھے، سمیرا کی گمشدگی کا ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے۔ میں نے ڈانٹ ڈپٹ کر اسے بھگا دیا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، نواز بھٹی، خلیل ایسا بندہ نہیں تھا جو تمہاری ڈانٹ پھٹکار سے ڈر کر بھاگ جائے۔ وہ تمہارے گھر سے نکل کر سیدھا چودھری حکمداد کی حویلی پہنچا تھا۔ پھر حکمداد نے اپنے خاص بندے مشتاق مہر کے ہمراہ میرے پاس بھیج دیا۔ خلیل اور چودھری حکمداد بھی سمیرا کی گمشدگی کا ذمہ دار آپ لوگوں کو ہی ٹھہرا رہے ہیں۔
इस सिलसिले में चौधरी ने मुझे सख्त तहकीकात करने के लिए कहा है। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हो गई। सलमा ने बड़े जरहाना अंदाज में लब कुशाई की और हाथ नचाते हुए बोली, मेरी बेटी के साथ पता नहीं इस मरदूद ने क्या किया है और उल्टा इल्ज़ाम भी हमारे सर ही डाल रहा है। फिर वो बराह रास्त मुझसे मुखातिब होते हुए बोली, थानेदार साहब, आप हमारी तरफ से रिपोर्ट दर्ज करें और हलील को गिरफ्तार करके उसे सुमेरा के बारे में उगलवाने की कोशिश करें। सलमा के तनतने और जारहियत से मुझे अंदाज़ा हो गया कि उस बात से वाकिफ़ नहीं कि नवाज़ भट्टी मुझे उसके करतूत से आगाह कर चुका है। वो अपनी मनसूबाबंदी के मुताबिक इस सुमेरा की गुमशुदगी का सारा मलबा हलील पर गिराने की कोशिश कर रही थी। मैंने नवाज़ भट्टी की तरफ देखकर पूछा, क्या ताज़ा तरीन सूरत हालात पर तुम्हारी सलमा से कोई बात नहीं हुई? क्या उसे मालूम नहीं कि मैं इसकी प्लानिंग से वाकिफ़ हो चुका हूँ? ये हर बात से इनकारी है जनाब। नवाज़ भट्टी बेचारगी से बोला। मैंने कहा, क्या तुमने इसे पूछा कि ये आज का सारा दिन कहाँ गायब थी? जी पूछा। उसने इस बात में गर्दन हिलाई। ये मेरे हर सवाल के जवाब में यही कह रही है कि इसका सुमेरा की गुमशुदगी में कोई हाथ नहीं। ये तो अपने भाई से मिलने गोबंदगढ़ गई थी। क्या? मैंने गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, तुम बाहर बरामदे में जाकर बैठो, मैं तुम्हारी बीवी की जुबान खुद खुलवा लूँगा। सलमा के चेहरे पर मुझे खौफ और डर का शायबा तक दिखाई नहीं दिया। वो बड़े मुतमईन अंदाज में बैठी रही। नवाज़ भट्टी अपनी कुर्सी से उठा और खामोशी के साथ कमरे से बाहर चला गया। मैं सलमा की जानिब मुतवज्जो हो गया। देखो सलमा, मैं मेज़ पर कोहनियाँ टेकर आगे को झुका, फिर उसकी आंखों में देखते हुए सनसनीखेज लहजे में कहा, नवाज़ भट्टी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। मैंने अल्फाज सब कुछ पर खासा जोर दिया था। वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में पूछ बैठी, क्या सब कुछ? मैंने बदस्तूर सनसनी भरे इंकशाफ अंगेज लहजे में कहा, तुम्हारे और खलील के ताल्लुकात के बारे में और तुम्हारी इस मनसूबाबंदी के बारे में जो तुमने अपने भाई हाशिम अली के साथ मिलकर सुमेरा को मंजर से गायब करने के सिलसिले में की थी। आज सुबह हाशिम के खास आदमी शाकू को इधर उगोवाल में देखा गया और इसके बाद ही से सुमेरा गायब है। समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? उसने मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय गुस्से से कहा, नवाज़ भट्टी का दिमाग खराब हो गया। इसका मतलब है तुम्हारी जुबान खुलवाने के लिए मुझे अपना दिमाग खराब करना पड़ेगा। मैंने हाथ से जरहाना अंदाज में कहा, तुम नहीं जानती हो और ना ही कोई अंदाज़ा कायम कर सकती हो कि ज़ुबान खुलवाने के लिए हमारे पास कैसे कैसे अजियतनाक और रूफना कर देने वाले तरीके हैं। ज़ुबान क्या, तुम्हारे वजूद का एक एक हिस्सा तुम्हारे करतूतों को चीख चीख कर गवाही देगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि आपको मेरी ज़ुबान खुलवाने के लिए तशद्दुद करना पड़े। वह कदरे सहमी हुई आवाज़ में बोली। मुझे उसकी हालत पर तरस भी आया। नवाज़ भट्टी के तवील बयान से मैंने ये नतीजा खस किया कि सलमा ने खास हवाले से बेराह रवी तरक करके सिरात मुस्तकीम इख्तियार कर ली थी। इस कारनामे पर उसे खसूसी रियात मिलना चाहिए थी। मेरे दिल में इसके लिए एक महफूज और नरम गोशा वाह हो चुका था। मैं कोई उसका दुश्मन नहीं था। मैं बस इतना चाहता था कि वो हाशिम अली और शाका के हवाले से सुमेरा की गुमशुदगी का इकरार कर ले। इस तरह सुमेरा तो बाजियाब होती ही, इसके साथ ही मुझे दो जराइम पेशा अफराद को गिरफ्त में लेने का सुनहरी मौका भी मिल जाता। मैंने अपने सख्त लहजे को कदरे नरम करते हुए कहा, सलमा, मुझे तुमसे और तुम्हारे हालात से दिली हमदर्दी। मैं चाहता हूँ तुम्हारी बेटी मिल जाए, उसके साथ ही खलील जैसे खबीस शख्स से भी तुम लोगों को निजात मिल जाए। ये इसी वक्त मुमकिन है जब तुम पूरी तरह मुझसे ताउन करो। खलील के जुल्म सितम हालात की चीरा दस्तियों ने इस खूबसूरत औरत का सीना छलनी कर रखा था। मैंने उसके सुलगते हुए जख्मों पर अपनायत और हमदर्दी का फाया रखा था। उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। उस रंग में उम्मीद, तवक्को और आस का दिया टिमटिमा रहा था। वह मुंह से कुछ न बोली और बड़े बेयकीनी के से अंदाज में कुर्सी पर पहलू बदल कर रह गई। मैंने उसके जख्मों की रफूगरी जारी रखते हुए कहा, सलमा, तुम्हारे शौहर ने मुझे तुम लोगों के हालात से पूरी तरह आगाह कर दिया है। तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की कहानी सुनकर मुझे दिली अफसोस हुआ है। खलील ने तुम लोगों को बहुत दुख दिए हैं। तुम लोग बड़ी अजियत से गुजरे हो। सच्ची बात तो यह है कि मुझे तुमसे हमदर्दी होगी और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन वही बात कि तुम्हारे ताउन के बगैर मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। मैं जुमला अधूरा छोड़कर उम्मीद भरी नज़र से उसे देखने लगा। मोहब्बत और हमदर्दी के अल्फाज में बड़ी ताकत होती है और इन अल्फाज की अदाई में अगर सच्चा खलूस भी शामिल हो तो ये ताकत 1000 हॉर्स पावर बढ़ जाती है। आप करना क्या चाहते हैं थानेदार साहब? मैंने उसके जज्बात की अक्कासी करते हुए मजबूत लहजे में कहा, मैं तुम्हारे दामाद खलील को कोई इबरतनाक सज़ा देना चाहता हूँ। उसे किसी चक्कर में फंसाकर तवील अरसे के लिए जेल भिजवाना चाहता हूँ। ऐसे शैतानों को खुल्लम खुल्ला मुआशरे में रहने का कोई हक नहीं। सलमा के चेहरे पर बड़ा आसूदगी भरा इत्मीनान झलकने लगा। उसने तशक्कुराना नज़र से मुझे देखा, फिर इसके लब थरथरा उठे। इस मखसूस जज्बात अंगेज थरथराहट से बड़ा ताउन अमेज इस्तफसार उभरा। आप मुझसे किस किस्म का ताउन चाहते हैं थानेदार साहब? मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं तुम्हारी बेटी की सलामती का ख्वाहा हूँ और चाहता हूँ उसे सही और सलामत बरामद कर लूँ। तुम इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकते, क्योंकि तुमने ही सुमेरा को गायब कराया है। उसकी आंखें छलक उठीं। गुलगीर आवाज़ में बोली, थानेदार साहब, आप मुझसे बड़ी से बड़ी कसम ले लें, मुझे सुमेरा की गुमशुदगी के बारे में कुछ पता नहीं। मैं नहीं जानती वो इस वक्त कहाँ होगी। मैं खुद उसके लिए बेहद परेशान हूँ। तुम्हें नहीं मालूम तो फिर और किसको मालूम होगा? मैंने घूर कर उसे देखा। आज सुबह शाका एक घोड़े पर सवार होकर यहाँ आया था।
تمہارے حامد نے خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سمیرہ کی گمشدگی میں شاکا ہی کا ہاتھ ہے، کیونکہ تمہاری فرمائش پر ہاشم علی نے شاکا کو اس کام پر مامور کیا تھا۔ یہی تو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں تھانے دار صاحب۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ شاکا نے سمیرہ کو غائب نہیں کیا، وہ تو شاکا کو ملی ہی نہیں۔ جب شاکا خلیل کے گھر پہنچا تو وہاں دروازے پر کنڈی چڑھی ہوئی تھی۔ سمیرہ اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی کہیں جا چکی تھی۔ اس کے بیان میں اس بات کا اقرار موجود تھا کہ اس نے ہاشم علی اور شاکا کی مدد سے سمیرہ کو غائب کرنے کی پلاننگ کی تھی، لہٰذا اس سلسلے میں اسے مزید کوئی سوال کرنا وقت کا ضیاع ہوتا۔ اس کے آخری جملے سے ظاہر ہوتا تھا کہ شاکا کو سمیرہ کے بغیر ہی واپس جانا پڑا تھا۔ اگر سلمیٰ کی بات 16 آنے درست تھی تو اس کا یہی مطلب تھا شاکا کی آمد سے قبل ہی سمیرہ کہیں غائب ہو چکی تھی یا اسے غائب کر دیا گیا تھا۔ ان لمحات میں مجھے نواز بھٹی کی کہی ہوئی یہ بات یاد آئی کہ ایک موقع پر سمیرہ نے آنسو بہاتے ہوئے اس سے کہا تھا، میں اس جنگلی خلیل کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ اگر آپ لوگ مجھے بوجھ سمجھتے ہو تو میں کہیں بھی چلی جاتی ہوں، محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال لوں گی، اور اگر نہ پال سکی تو بھوکی پیاسی کہیں بھی جان دے دوں گی۔ میرے ذہن میں یہ خیال ابھرا کہ کہیں سمیرہ خلیل کے ظلم و ستم اور والدین کی بے بسی سے دل برداشتہ ہو کر اپنی مرضی آپ کے تحت غائب تو نہیں ہو گئی۔ میں نے اس امکان کو ذہن میں رکھتے ہوئے سلمیٰ سے استفسار کیا، اگر تمہارے منصوبے کے مطابق شاکا سمیرہ کو اپنے ساتھ گوبند گڑھ لے کر نہیں گیا تو پھر وہ کہاں غائب ہو سکتی ہے؟ اسے کون غائب کر سکتا ہے؟ جناب، وہ ٹھہری ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میرا تو سارا شک اسی شیطان کی طرف جاتا ہے۔ اس لائن سے کچھ بھی بعید نہیں۔ 100 حرامی مرے تو ایک خلیل پیدا ہوتا ہے۔ میں نے اتنا برا انسان اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ سلمیٰ کے ایک ایک لفظ سے نفرت کی چنگاریاں چھوٹتی تھیں۔ خلیل کی طرف سے اس کا دل بہت زیادہ پکا ہوا تھا اور میں اس کے اسباب سے بخوبی واقف تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں موجود امکان کے بارے میں سلمیٰ سے سوال کیا تو ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولی، میرا خیال ہے سمیرہ یوں چپ چپاتے کہیں نہیں جا سکتی۔ ہم نے ہر مرحلے پر اس کی حمایت کی ہے اور اسے احساس دلایا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں۔ وہ ہم پر کسی قسم کا بوجھ نہیں۔ ہم ساری زندگی اسے گھر بٹھا کر کھلا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے وہ خود کہیں غائب نہیں ہوئی، بلکہ کسی نے اسے غائب کیا ہے۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوئی، پھر تشویشناک انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، آپ جلد از جلد میری بیٹی کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اگر سمیرہ کو کچھ ہو گیا تو میں جی نہیں سکوں گی۔ پھر وہ اپنے منہ کو دونوں ہاتھوں میں چھپاتے ہوئے رکت امیز انداز میں بولی، میں سمجھتی ہوں سمیرہ کی زندگی میں جو بھی مصیبتیں آئی ہیں اس کی ذمہ وار میں ہی ہوں۔ میں اپنے کیے پر سخت شرمسار ہوں۔ میں نے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کے لیے توبہ کی ہے۔ اب اسی اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے میری سمیرہ سے ملا دے۔ میں اسے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ بولتے بولتے اس کی ہچکی بند گئی۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کی اوٹ میں تھا، وہ زاروں کی تار رو رہی تھی۔ میں نے اسے چند لمحات تک کسی کیفیت میں بیٹھے رہنے دیا تاکہ اس کا دل کا غبار دھل جائے۔ وہ خدا کو حاضر ناظر جان کر اپنی خطاؤں کے لیے توبہ کر چکی تھی اور اب میرے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے آنسو بہا رہی تھی۔ ایسی حالت میں مبتلا شخص کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ مجھے متاثر کرنے کے لیے کسی قسم کی اداکاری نہیں کر رہی تھی، بلکہ یہ اس کے سچے ہونے کا ثبوت تھا۔ وہ اشک ندامت بہا کر اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی۔ میں اپنی کرسی سے اٹھا اس کے قریب چلا آیا۔ وہ ابھی تک دونوں ہاتھوں میں منہ دبائے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میں نے اس کے سر پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور دھیرے دھیرے تھپ تھپاتے ہوئے کہا، سلمیٰ، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں کی خطائیں معاف کرتا ہے۔ تم نے سچے دل سے توبہ کی ہے تو وہ تمہاری توبہ کو ضرور قبول کرے گا۔ بس تم اپنی توبہ پر قائم رہنا۔ میں ایک مرتبہ پھر تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہاری پچھلی زندگی سے قطعی واقف نہیں ہوں۔ میری نظر میں تم ایک دکھیاری ماں ہو جس کی بیٹی گم ہو گئی ہے۔ وہ اپنے لختے جگر کی تلاش کے لیے تڑپ رہی ہے اور میں اس تلاش میں اس کی مدد کروں گا، بس۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور بھیگی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ آپ تو ایک فرشتہ ہیں تھانے دار صاحب، مجھے گناہ گار نہ کرو سلمیٰ۔ میں فرشتہ نہیں، انسان ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ تھانے دار صاحب، میری سمیرہ مل جائے گی نا؟ انشاءاللہ، میں نے پورے وثوق سے کہا۔ وہ جانے کے لیے مڑی تو میں نے تاکیدی لہجے میں کہا، میری ایک بات یاد رکھنا ہمیشہ، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ اگر خود کو برہنگی سے بچانا ہو تو اپنے لباس سے فاصلہ نہیں بڑھانا چاہیے، اسے خود سے دور نہیں ہونے دینا۔ یہ نکتہ میری سمجھ میں اچھی طرح بیٹھ گیا ہے۔ تو پھر جاؤ اور نئی زندگی کو خوشامدید کہو۔ ان کے رخصت ہوتے ہی میں نے ایک کانسٹیبل کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ ان کے گھر کے قریب رہتے ہوئے ان کی سرگرمیوں پر نگاہ رکھے۔ یہ وہ کانسٹیبل نہیں تھا جسے میں نے اس سے پہلے نواز بھٹی کے ساتھ بھیجا تھا۔ اس کانسٹیبل کو سادہ لباس میں اپنی ڈیوٹی انجام دینا تھی تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو۔ ایک کانسٹیبل کو میں نے فی الفور گوبند گڑھ روانہ کر دیا۔ اس کے ذمہ میں نے یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ جا کر ASI کریم حسین سے کہے کہ وہ ہاشم علی یا شاکا میں سے جو بھی ہتھے چڑھے اسے فوراً گرفتار کر کے تھانے لے آئے۔ اب خلیل کی باری تھی۔ اس کا جو کردار میرے سامنے آیا تھا اس کی روشنی میں وہ ایک برا انسان تھا اور کسی برے انسان سے ہر وقت برائی کی توقع رکھنی چاہیے۔ میں نے اسے یہ تسلی دے کر رخصت کر دیا تھا کہ وہ آرام سے جا کر گھر بیٹھے۔ میں نواز بھٹی وغیرہ کو تھانے میں بلا کر پوچھ گچھ کرتا ہوں۔ بہت جلد اس کی بیوی کو برآمد کر لیا جائے گا، لیکن اس کی طرف سے بھی میں کلی طور پر مطمئن نہیں تھا، لہٰذا میں نے اس کی خفیہ نگرانی کے لیے 2 سادہ لباس پولیس اہلکار تعینات کر دیے۔ یہ دونوں عہدے کے لحاظ سے کانسٹیبلز تھے۔ انہوں نے
خلیل کے گھر کے آس پاس رہ کر اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا تھی۔ ویسے میں نے خلیل کو بڑی سختی سے یہ تاکید کر دی تھی کہ وہ اس وقت تک اگوال چھوڑ کر نہیں جائے گا جب تک اس کی بیوی نہیں مل جاتی۔ اس کی نگرانی پر مامور دونوں کانسٹیبلز کو میں نے ہدایت کر دی تھی کہ اگر وہ کسی ایسی ویسی مشکوک حرکت میں نظر آئے تو اسے فوراً گرفتار کر کے تھانے لے آئیں۔ اس بات کا خدشہ مجھے بہرحال تھا کہ وہ شیطان سلمان نواز بھٹی کو تنگ کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ رات نے اپنا نصف سفر طے کیا تھا کہ مجھے گہری نیند سے اٹھنا پڑا۔ میرے کوارٹر کے دروازے پر بڑی زوردار دستک ہو رہی تھی۔ میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے حوالدار نبی بخش کھڑا تھا۔ اس نے پہلے تو مجھے اس وقت یوں طوفانی انداز میں جگانے پر معذرت کی، پھر بتایا، ملک صاحب، آپ نے جن 2 بندوں کو خلیل کی نگرانی پر مامور کیا تھا ان میں سے ایک آیا ہے۔ اس کے پاس بڑی سنسنی خیز اطلاع ہے۔ آپ کو فوراً خلیل کے گھر پہنچنا ہوگا۔ وہ سنسنی خیز اطلاع کیا ہے؟ میری نیند پلک جھپکتے میں کافور ہو گئی۔ حوالدار نے بتایا خلیل اپنے گھر کے ایک کمرے میں کھدائی کر رہا ہے۔ مجھے تو کوئی بڑی گڑبڑ لگتی ہے ملک صاحب، پتہ نہیں وہ مردود کس چکر میں ہے۔ اس کا چکر ابھی پتہ چل جائے گا، میں نے پرعزم انداز میں کہا اور قمیض پہننے لگا۔ تم اطلاع لانے والے کانسٹیبل کے ساتھ تیار رہو، میں بھی آتا ہوں، ہم خلیل کے گھر جا رہے ہیں۔ حوالدار کوارٹر سے نکلا تو میں نے بڑی صورت سے لباس تبدیل کیا۔ یہ عوامی لباس ہی تھا، یونیفارم چڑھانے کا وقت نہیں تھا، تاہم میں اپنا سروس ریوالور لینا نہیں بھولا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں حوالدار نبی بخش اور اطلاع کنندہ کانسٹیبل کے ہمراہ خلیل کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں میرے استفسار پر مذکورہ کانسٹیبل نے بتایا، ہم دونوں بڑی مہارت سے خلیل کی نگرانی کر رہے تھے۔ ہم نے پتہ لگا لیا تھا کہ اس نے عصر کے وقت اپنی دکان بند کر دی تھی اور تھانے سے واپسی پر جب وہ گھر پہنچا تو باہر قدم نہیں رکھا۔ اگر وہ گھر سے باہر نکلتا تو ہمیں اس کی نگرانی میں قدرے دقت پیش آتی۔ ہم خوش تھے کہ چلو اچھا ہے وہ گھر کے اندر ہی بند ہے۔ تھوڑی دیر پہلے رفیق نے مجھ سے کہا خلیل کے گھر کے پچھواڑے کوئی مکان نہیں بنا ہوا، ہم اس کے گھر کے سامنے سے نگرانی کریں، کہیں یہ پیچھے سے نہ نکل جائے۔ میں نے رفیق کی بات سے اتفاق کیا اور ہم اس کے گھر کے عقب میں چلے آئے۔ اس گھر کے پیچھے خالی پلاٹ پڑا تھا۔ وہ گھر کا پچھواڑا تھا لیکن ادھر سے انخلاء کا کوئی راستہ موجود نہیں تھا۔ ہم مطمئن ہو کر واپس جانے ہی والے تھے کہ میں چونک اٹھا۔ مکان کی عقبی دیوار میں ایک چھوٹا سا سوراخ موجود تھا جس میں سے لالٹین کی مخصوص روشنی چھن کر باہر آ رہی تھی۔ میرے دل میں یہ تجسس جاگا کہ مذکورہ سوراخ سے آنکھ لگا کر دیکھوں کہ خلیل اس وقت گھر کے اندر کیا کر رہا ہے۔ میں نے رفیق کو اپنی خواہش کے بارے میں بتایا تو اس نے بھی میرے خیال کی تائید کر دی۔ پھر ہم نے باری باری اس سوراخ میں آنکھ ٹکا کر اندر جھانکا۔ اس کمرے کے اندر جو منظر دکھائی دیا اس نے ہمیں چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے رفیق کو وہیں چھوڑا اور اس سنسنی خیز واقعے کی اطلاع دینے آپ کے پاس چلا آیا۔ کانسٹیبل خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، صادق، تم نے عقبی دیوار کے سوراخ میں سے کون سا منظر دیکھا تھا؟ خلیل بیلچے کی مدد سے اس کمرے میں کھدائی کر رہا ہے جناب، صادق نے سرسراتی آواز میں بتایا۔ ایک طرف مٹی کا ڈھیر جمع ہے اور وہ گڑھے میں اتر کر بڑی احتیاط سے بیلچہ چلا رہا ہے تاکہ اس کی آواز گھر سے باہر رسائی حاصل نہ کر سکے۔ مجھے تو لگتا ہے وہ کوئی خزانہ کھود کر نکالنے کے چکر میں ہے اور میں محسوس کر رہا ہوں وہ کوئی خزانہ دبانے کے چکر میں ہے۔ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، جی کیا مطلب؟ کانسٹیبل صادق کی حیرت بھری آواز ابھری۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا کیونکہ اسی وقت ہم خلیل کے دروازے کے سامنے پہنچ گئے تھے۔ یہ بات مجھے معلوم ہو چکی تھی، اس کے گھر کی عقبی جانب فرار کا کوئی راستہ موجود نہیں۔ میں نے کوئی کارروائی کرنے سے پہلے خلیل کے پڑوسیوں کو جگایا۔ خلیل کے گھر کی دائیں جانب عمر دین کمہار کا گھر تھا اور بائیں طرف یوسف لوہا رہتا تھا۔ میں نے انہیں ہدایت کی کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں الرٹ رہیں۔ اگر خلیل درمیانی دیوار پھاند کر ادھر آنے کی کوشش کرے تو اسے فوراً قابو کر لیں۔ ہمیں وہاں دیکھ کر نگرانی پر مامور دوسرا کانسٹیبل رفیق بھی ہمارے پاس آ گیا تھا۔ میں نے رفیق کو خلیل کے مکان کے پچھواڑے متعین کر دیا تاکہ اگر وہ چھت کے ذریعے فرار کی کوشش کرے تو رفیق اسے قابو کر لے۔ اس کے بعد میں نے حوالدار نبی بخش کو گھر کے داخلی دروازے پر موجود رہنے کی ہدایت کی اور کانسٹیبل صادق کے ساتھ دیوار پھاند کر خلیل کے گھر کے اندر پہنچ گیا۔ ہم نے اندر کودتے وقت اس بات کا خیال رکھا تھا کہ ہمارے قدموں سے دھمک پیدا نہ ہو۔ اگلے ہی لمحے ہم صحن کو عبور کرنے کے بعد اس کمرے کے دروازے پر پہنچ گئے جس کے اندر لالٹین روشن تھی۔ میں نے بائستگی دروازے پر دباؤ ڈال کر دیکھا۔ خلیل نے کمرے کو اندر سے کنڈی لگا رکھی تھی۔ اس وقت میں دستک دینے کے موڈ میں نہیں تھا، لہٰذا میں نے کک مارنے والے انداز میں ایک زوردار لات دروازے کے وسط میں رسید کی۔ میری کک میں جوش و جذبہ کچھ زیادہ ہی شامل تھا۔ کھٹک کی آواز کے ساتھ کنڈی ٹوٹی اور دروازہ دھڑ سے کھل گیا۔ کھلے ہوئے دروازے میں سے گزر کر ہم کمرے کے اندر پہنچ گئے۔ خلیل اس وقت گڑھے کے کنارے پر بیٹھا تھا اور جھک کر گڑھے کی گہرائی کا جائزہ لے رہا تھا۔ ہماری طوفانی آمد نے اسے گڑبڑا دیا۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں مڑ کر ہماری طرف دیکھا اور بڑی سرعت کے ساتھ بیلچے کی جانب ہاتھ بڑھایا جو مٹی کے ڈھیر کے قریبی پڑا تھا۔ یقیناً اس بیلچے کی مدد سے وہ ہم پر حملہ ور ہونے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن میں نے اسے اس کوشش میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ میری دائیں ٹانگ بجلی کی سی تیزی سے گھومی۔ اس کک میں پہلے سے بھی زیادہ جوش اور توانائی موجود تھی۔ میرے پاؤں کی ایک ظالم ٹھوکر نے اس کے تھوبڑے کا مزاج پوچھا اور وہ کراتے ہوئے مٹی کے ڈھیر پر جا گرا۔ اسی لمحے کانسٹیبل صادق نے آگے بڑھ کر اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ میں نے پلک جھپکتے میں خلیل کو آخری زیور پہنا دیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے باری باری ہمارے چہرے دیکھنے لگا۔
پھر اس کے گلے سے پھنسی پھنسی آواز خارج ہوئی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے جو کچھ کیا تھا اس کے زندہ جاوید ثبوت وہاں موجود تھے۔ کمرے کے وسط میں کھدا ہوا گڑا، اس کا بیلچے سے ہم پر حملہ ور ہونا، اور سب سے بڑھ کر ڈھکی ہوئی چارپائی۔ میں نے اس کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا اور کھا جانے والے لہجے میں کہا، تم نے جو کچھ کیا اسی کو چھپانے کے لیے گڑا کھود رہے تھے نا؟ پھر میں ڈھکی ہوئی چارپائی کی طرف بڑھا، ایک جھٹکے سے وہاں موجود چادر کو کھینچ لیا۔ اس چادر کے نیچے چارپائی پر کسی عورت کی لاش پڑی تھی۔ مجھے 101% یقین تھا کہ وہ سمیرا ہوگی۔ میں نے انگلی سے خلیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم نے بڑی لجاجت سے مجھ سے کہا تھا تھانے دار صاحب، آپ جتنی جلدی ممکن ہو اسے ڈھونڈ نکالیں، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ دیکھ لو، میں نے تمہاری فرمائش پوری کر دی۔ تمہیں اسی عورت کی تلاش تھی نا؟ تمہاری بیوی سمیرا یہی ہے نا، جس کو اب زندہ لوگوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا؟ اگر یہ زندہ ہوتی تو تم اس کے جسم کو ٹھکانے لگانے کے لیے آدھی رات کو یوں گڑا نہیں کھود رہے ہوتے۔ گڑا تم کھود رہے ہو اور بہت ہی رازداری کے ساتھ کھود رہے ہو، بلکہ کھود چکے ہو۔ اس لیے یہ بات بھی طے ہے کہ سمیرا کو تم ہی نے موت کے گھاٹ اتارا ہے نا؟ اس سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ میں نے بڑے غصیلے انداز میں اس پر ٹھڈوں کی بارش کر دی۔ جب اس کا چہرہ خون اگلنے لگا تو میں اسے اپنے ساتھ تھانے لے آیا کہ ٹرائل روم میں اس کی مزید خاطر تواضع کی جائے۔ میں نے سمیرا کی لاش پر قبضہ کر کے اسے تھانے پہنچا دیا تھا۔ آدھی رات کو خلیل کے گھر میں ہونے والی پولیس کارروائی کی خبر صبح سے پہلے اگووال کے طول و عرض میں پھیل گئی۔ خلیل صبح سلمہ اور نواز بھٹی ایک مرتبہ بھی تھانے میں موجود تھے۔ اس دوران میں نے خلیل پر مختلف فارمولے آزما کر اسے اقبال جرم کروا لیا تھا۔ اس نے سمیرا کو گلا گھونٹ کر آج صبح موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ پھر اس کی لاش کو کمرے میں بند کر کے وہ گھر کے بیرونی دروازے کو کنڈی چڑھا کر دکان پر چلا گیا۔ اس دوران میں وہ یہی سوچتا رہا کہ لاش کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے۔ اس نے تیش کے عالم میں گلا گھونٹ کر سمیرا کی جان تو لے لی تھی، لیکن اس کی لاش نے اسے فکر مند کر دیا تھا۔ پھر جب نواز بھٹی اس کی دکان پر پہنچا تو اسے ایک راہ سوجھ گئی۔ اس نے سوچا وہ دن بھر سمیرا کی گمشدگی کا ڈرامہ رچائے گا اور اس کے لیے نواز بھٹی اس کی بیوی کو الزام دے گا، اور رات کو جیسے ہی گاؤں والے گہری نیند سو جائیں گے وہ اپنے گھر کے کمرے میں چپکے سے گڑا کھود کر سمیرا کی لاش کو دبا دے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے جرم کا ثبوت بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا والوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ وہ احمق یہ بھول گیا تھا کہ جرم کبھی چھپ نہیں سکتا، جلد یا بد دیر یہ کھل کر رہتا ہے۔ اس کی بدقسمتی کہ اس کا جرم اخفا سے پہلے کھل گیا تھا۔ نواز بھٹی اور سلمہ کی جو حالت تھی وہ بیان سے باہر ہے۔ خاص طور پر سلمہ پر اس واقعے نے بڑے گہرے اثرات مرتب کیے تھے۔ اس نے آنسوں کے درمیان مجھ سے صرف ایک سوال کیا، تھانے دار صاحب، میں نے آپ سے پوچھا تھا میری سمیرا مل جائے گی نا؟ اور آپ نے جواب میں کہا تھا انشاءاللہ۔ آپ کے جواب میں بڑا یقین شامل تھا۔ اس وقت آپ نے اس بات کی وضاحت کیوں نہیں کی کہ آپ سمیرا کو میرے حوالے تو کریں گے، لیکن وہ سمیرا زندگی سے خالی ہوگی؟ نئی زندگی کا آغاز کرتے ہوئے مجھے اپنی بیٹی کی لاش کو بھی خوشامدید کہنا ہوگا۔ سلمہ کے سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لہٰذا میں نے ندامت امیز انداز میں گردن جھکا لی۔ بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب آپ کو معلوم ہو جب بھی زبان ساتھ نہیں دیتی۔ سلمہ کے سوال کے جواب میں نے اس لیے خاموشی اختیار کی تھی کہ ان نازک لمحات میں وہ میرے اس جواب کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے بہت بڑی قربانی دے کر جس نئی زندگی کو خوشامدید کہا تھا، میں اس کا وہ خواب بکھرنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ میری کسی تلخ بات سے بھڑک کر واپسی کی راہ بھی اختیار کر سکتی تھی، اور اگر ایسا ہوتا تو بہت ہی برا ہوتا۔ اس کی قربانی رائے گاہ چلی جاتی، اور میں ہرگز ایسا نہیں چاہتا تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کیس بھی بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو لازمی سے پریس کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی دلچسپ کیس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔